لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ آج رات ہم ایک نئے مہینے کو شروع کر رہے ہیں۔ مہینے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو ہم سب نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ساری نعمتیں ہم کو نصیب کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ پیارا مہینہ ہے جس میں ایک بہت بڑے فریضے کو ادا کرنا ہے جس سے ہم قربانی کہتے ہیں۔ اسی مہینے میں انشاءاللہ ہم سب کو عید کی نماز بھی پڑھنا ہے، اور اسی مہینے میں وہ حج کا موسم بھی قائم ہوگا جس میں حجاج کرام مینا میں بھی جائیں گے، عرفہ میں بھی جائیں گے اور طواف بھی کریں گے۔ اس لیے یہ مہینہ بڑے برکت والا، رحمت والا مہینہ، اللہ اس کی تمام برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں، اللہ اس کی رحمتیں ہم کو نصیب فرمائیں۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیرت ابراہیمی کے عنوان پر ہم سب جمع ہو رہے ہیں، اور آج یہ آخری مجلس ہے اور آخری نشست ہے۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت مولانا رشید صاحب کا بھی بیان سنا، حضرت مولانا خلیل صاحب کا بھی بیان سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں بھی برکت نصیب فرمائے، اور آج آخری مرتبہ ہم سب جمع ہے، آخری نشست ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، اور 3 دن تک جو کچھ ہم نے سنا نیت کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا ماحول میں سنجیدگی پیدا ہو جائے، خاص کر کے جو ہمارے جوان بھائی پیچھے کھڑے ہیں صاحب، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ کرسی رکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو جائے، اس لیے کہ آنے والے لوگ تو آتے رہیں گے اور اپنی جگہ بناتے رہیں گے۔ ہم سب مل کر تھوڑی دیر کے لیے ایک اللہ کا ذکر کریں۔ آپ کو پہلے بھی معلوم ہوگا، یہاں تراوا محلے میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ تیسری مرتبہ یہاں میرا آنا ہوا ہے، تو ہم سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں، ہم سب مل کر کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ میری آواز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی آواز بھی پورا ساتھ دے گی، اور دے گی انشاءاللہ۔ میں ذرا زور سے کروں انشاءاللہ، اس لیے کسی کو بہت ٹھنڈی لگی ہوگی، سکڑ کر بیٹھا ہوگا، کچھ آواز نکلے گی تو حرارت پیدا ہوگی تو ٹھنڈی بھی ختم ہوگی۔ یہ تو ٹھنڈی کا موسم تو بڑا پیارا موسم، ٹھنڈی کا موسم بڑا پیارا موسم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈی کا موسم تو اتنا اچھا کہ دن چھوٹا ہو گیا تو روزہ رکھ لے، رات لمبی ہو گئی تو تہجد کی نماز پڑھ لے، اور دن چھوٹا ہو گیا تو روزہ رکھ لے، اور رات لمبی ہو گئی تو تہجد کی نماز ادا کر لے۔ تو یہ تو بڑا اچھا پیارا موسم ہے۔ ہم سب یہاں پر اللہ کی نسبت پر بیٹھے ہیں، تو کتنا اچھا ہوگا کہ جب میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر بھی، تو سب ساتھ میں کہیں آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ یہ دائیں بائیں جتنے بیٹھے ہیں اور یہ بھی جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب اللہ کا ذکر کریں۔ اور ہم سب اللہ کا ذکر کریں تو اس میں بہت بڑا فائدہ، ہم زمین پر اللہ کا ذکر کریں گے، آسمان پر اللہ ہمارا ذکر کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تم میرا ذکر کرو زمین پر، میں تمہارا ذکر کروں گا آسمان پر۔ تو میں جو خطبہ پڑھوں گا اس میں جب میری زبان پر آئے اللہ، آپ کی زبان پر، بھائی ابھی بھی آواز آپ کی کم ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ بچے کہے یا بوڑھے کہے، میں چاہتا ہوں میرے جوان بھائیوں کی زبان کھولے۔ بھائی زبان اگر جوانوں کی اللہ کے نام میں کھل گئی تو پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ تو سب کہیں کہ میری زبان پر اللہ، تو آپ کی زبان پر ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ، ایمانی ولولہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیۃ هو اللہ۔ میں سب کی زبان پر اللہ، میری زبان پر اللہ جیسے آئے آپ سب کی زبان پر بھی الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله،
القدير المقتدر بالقدرة هو الله الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله. میرے دوستوں، اللہ کے پیارے پیارے نام اب میری زبان پر، اور اللہ کے 99 نام ہیں، وہ پورے تو نہیں، کچھ نام میں اللہ سے لے رہا ہوں، اس لیے پورے جذبے کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ اور بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم سب کی زبان پر نام، سب کہو ہم سب کی زبان پر نام، لا خالق ولا مالک الا اللہ ولا ناصر ولا رازق ولا قوي الا الله ولا واجد ولا ماجد ولا واحد ولا احد الا الله ولا معبود ولا مطلوب ولا مقصود الا الله ولا مقصود ولا مشهود ولا موجود الا الله. ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستو، ماشاء اللہ آپ نے پورا ساتھ دیا. اللہ آپ کو روحانی ترقی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو معرفت نصیب فرمائے، احسان کامل نصیب فرمائے. میرے دوستوں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب مل کر اس پیغمبر کا ذکر کریں، اس نبی کا ذکر کریں، اس رسول کا ذکر کریں کہ جس رسول سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ. میرے دوستوں، میں تو کبھی کبھی پیار سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کا نام آسمانوں پر نظر آتا ہے، اور ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کا نام آسمانوں پر نظر آتا. ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کا نام سدرۃ المنتہا پر نظر آتا ہے. ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کا نام فرشتوں کی پیشانی پر نظر آتا ہے. ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کا نام حور کے گھلوں پر نظر آتا ہے. میرے دوستوں، ایسے پیارے نبی کا نام لینا ہے. آپ سب تیار ہیں؟ کس طرح نام لیں گے؟ میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر بھائی ابھی بھی آواز تھوڑی دھیمی ہے آپ کی. بھائی درود میں کوئی پیچھے نہ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ کوئی درود نہ پڑے تو اس سے بڑھ کر کوئی کنجوس نہیں ہو سکتا، کوئی وکیل نہیں ہو سکتا. ارے میرے دوستوں، درود پر برکت کے وعدے، درود پر رحمت کے وعدے، درود پر مغفرت کے وعدے، یہاں تک کہ درود پر جنت میں داخلے کے وعدے. پھر مومن بھائی پیچھے کہتا رہتے. اس لیے میری زبان پر لگاتار محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. پیار محبت کے ساتھ، اس لیے کہ ایک مرتبہ بھی پیار محبت سے نکلا نا، ہو سکتا ہے آج کی رات اللہ مغفرت کی رات بنا دے. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد. أفضل الرسل محمد، أشرف الرسل محمد، أكرم الرسل محمد، أطيب الرسل محمد، أجمل الرسل محمد، أحسن الرسل محمد، بدر الدجى محمد، شمس الضحى محمد، خير الورى محمد، نور الهدى محمد، نور الظلم محمد. سب کہیں صلی اللہ
نبيullah محمد كليمullah محمد حبيبullah محمد خليلullah محمد نور الأنوار محمد سر الأسرار محمد باب اليسار محمد صلی اللہ. اب میرے دوستوں تھوڑی توجہ، میں وہ نبی کے نام لے رہا ہوں، وہ نبی کے القاب لے رہا ہوں جس سے اللہ نے اپنے محبوب کو پکارا ہے. بتاؤ اللہ جس نام سے نبی کو پکارتے ہوں گے اس نام سے بڑھ کر کوئی نام؟ اگر کہو اس نام سے بڑھ کر کوئی نام، اس میں پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. المزمل محمد المدثر محمد رحمة للعالمين محمد خاتم النبيين محمد طه محمد ياسين محمد. سب دلوں کے پاس ہے اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يزحف فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے حضرت چاچے، بھائی سب سے پہلے میں یہاں پر بہت سے علماء کرام موجود ہوں گے، استاد کرام موجود ہوں گے، قرائے کرام موجود ہوں گے، اور خاص کر کے میرے ساتھ آئے ہوئے حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم، اور بھی بہت سے علماء یہاں ہوں گے جن کے نام میں نہیں جانتا، لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء کے علم میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان علماء کے پیچھے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کی قدر کریں، اسی طرح ہم حفاظ کرام کی قدر کریں، ہم مسجدوں کے اماموں کی قدر کریں، ہم مسجدوں کے اذان دینے والے کی قدر کریں، مسجد کی صفائی کرنے والے کی قدر کریں. اگر ہم قدر کریں گے انشاءاللہ یہ قرآن کی نعمت ہمارے گھر میں رہے گی، اور جس دن ہم نے ان کو ذلیل کیا اللہ قرآن کی یہ برکت ہمارے گھر سے اٹھا دیتا ہے. اس لیے بھائی سب لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر جگہ علماء کی قدر کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات میرے دوستوں، جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں دو باتیں ہیں. کچھ دن پہلے میرا یہاں سورت سگرام پورہ آنا بھی ہوا تھا، ہو سکتا بہت سے ہمارے سگرام پورہ والے بھائی جو اس وقت بھی ہوں گے وہ یہاں بھی ہوں گے. تو اس وقت دو باتیں میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہے، اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ جو زلزلے کا معاملہ، اور ابھی تو شاید آپ نے اگر اخبار میں پڑھا ہوگا، اس لیے کہ میں نے تو خود پڑھا اخبار میں، یہ بھی ہے کہ ہندوستان کو بہت زیادہ محفوظ نہیں مانا جاتا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو حالات وہاں پر آئے ہیں وہ حالات ہندوستان میں بمبئی میں بھی آ سکتے ہیں. میرے دوستوں خیر ہم مسلمانوں کا کام تو ہے کہ ہم تو صبر کریں، اور بھروسہ کس پر؟ پہلے ایک بات سمجھ لو میرے دوستوں، اگر اچھے حالات آئے تو مسلمانوں کا شیوا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرے. اچھے حالات آئے تو ہمیں شکر کرنا، اور اگر برے حالات آ جائے تو میرے دوستوں چلانا، واویلا مچانا، چیخنا یہ اللہ کو پسند نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے اچھے حالات آ جائے تو شکر کر لینا، اور اگر برے حالات آ جائے تو صبر کر لینا. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اچھے حالات آ جائے تو مسلمان کا کام ہے شکر کرنا، اور شکر کے راستے سے بھی جنت میں جا سکتا، اور اگر کچھ حالات بگڑ جائے تو ہمارا کام ہے صبر کرنا، اس لیے کہ صبر کے راستے سے بھی جنت سے جا سکتا. شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی. لیکن میرے دوستوں یہ جو حالات ہیں اس پر بھی میں سوچ رہا ہوں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہوں. اور دوسرے نمبر پر جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس جگہ اعلان ہوا ہر جگہ میں اعلان میں یہ بات بتائی گئی کہ بھائی سیرت ابراہیم
آپ کے سامنے رکھنا ہے. لیکن میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ سیرت ابراہیم پر بات کرنا, تو میں نے کہا بھائی قاری رشید صاحب نے بھی سیرت ابراہیم پر بات کیا ہوگا, مولانا خلیل صاحب نے سیرت ابراہیم پر بات کیا ہوگا, تو بھائی ہم تو تقریباً بات تو سیرت ابراہیم پر ہو ہی چکی ہے. لیکن پھر بھی کچھ حدیث کی روشنی میں ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا, اس لیے کہ آخری مجلس ویسے بھی دعا والی مجلس ہوتی ہے, اور آخری مجلس ویسے بھی دعا والی مجلس ہوتی ہے, تو کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا. اسی سیرت ابراہیم کی روشنی میں ہم آج کے حالات کو سمجھے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. تو میں سب توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ, اور بالکل توجہ کے ساتھ سنیں میرے دوستوں, اس لیے کہ سیرت ابراہیم بھی سمجھنا ہے, آج کے حالات بھی سمجھنا ہے, اور ان حالات میں اب ہم کو کیا کرنا وہ بھی ہم کو سمجھنا. تو اس کے لیے ہم سب تیار ہو جائے. میرے دوستوں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہمیں ایک نبی یاد آتے ہیں, حضرت ابراہیم. ایک اور نبی یاد آتے ہیں, حضرت اسماعیل. اور واقعہ بڑا مشہور ہے, اور واقعہ بڑا مشہور, ہمارے بچے کو وہ واقعہ معلوم ہے. لیکن میرے دوستوں, آج میں جس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم بہت پیارے نبی. حضرت ابراہیم, آپ بھی ساتھ میں کہے تو بات بنے گی انشاءاللہ. حضرت ابراہیم بہت پیارے نبی, بڑے اونچے پیغمبر, جلیل القدر پیغمبر, اور پورے قرآن کریم کو دیکھو جگہ جگہ آپ کو حضرت ابراہیم کی تعریف ملے گی. پورے قرآن میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم کی تعریف ملے گی. اور میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 13 میں ایک سورت اتاری, اس سورت کا نام ہی ہے سورہ ابراہیم, اس کا نام ہی ہے سورہ. اور ایک بات سمجھ لینا, اللہ جس کی تعریف کرے اس کا کوئی بگاڑ, تو اللہ جس کی تعریف کرے اس کا کوئی بگاڑ. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی نا, ارے کہو لگا کی نا, میں آپ کو دو چار آیتیں بتاؤں. بھائی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی تعریف فرماتے. سب سے پہلی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرمائی, اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 16, بھائی پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ دو باتیں بتاتے ہیں. پہلی بات کہ میرے نبی ابراہیم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا, بھائی میرے نبی ابراہیم سے بڑھ کر کوئی سچا. اور اللہ فرماتے دوسری بات, وہ نبی خود نہیں بنے, اللہ فرماتے میں نے ان کو نبی کا تاج پہنایا, میں نے ان کو نبوت کا تاج پہنایا. یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی تعریف کی حضرت ابراہیم کی. بھائی یاد رہے گی نا انشاءاللہ. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف فرمائی. کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اس کا ترجمہ سننا, علماء کرام نے بڑا پیارا ترجمہ لکھا کہ حضرت ابراہیم اکیلے تھے. سب کا حضرت ابراہیم اکیلے تھے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ایسا لگتا پوری قوم نے نماز پڑھ لی. جب وہ رکوع کرتے تھے ایسا لگتا کہ پوری قوم نے رکوع کر لیا. تھے اکیلے, لیکن عبادت میں اخلاص ایسا تھا کہ پوری دنیا کے اخلاص کو جمع کیا جائے ایک پلے میں, اور حضرت ابراہیم کے اخلاص کو جمع کیا جائے ایک پلے میں, تو قرآن کہتا ہے پوری امت کا اخلاص اوپر ہوگا اور حضرت ابراہیم کا پلہ گر جائے گا. میرے دوستوں, اللہ اکبر, حضرت ابراہیم کی تعریف اللہ نے بہت سی جگہ قرآن میں کی ہے. ایک جگہ اللہ نے اور فرمایا ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی ابراہیم کو دیکھو جب دن کا وقت ہوتا ہے, بھائی دن کا وقت ہوتا ہے تو دعوت کے کام میں لگ جاتے ہیں اور صبر کا پہاڑ بن جاتے ہیں. بس دن کا وقت ہوتا ہے دعوت کے کام میں لگتے ہیں اور صبر کا اور استقامت کا پہاڑ بن جاتے, اور رات کا وقت ہوتا ہے تو مصلہ بچھا کر خدا کے سامنے رونے والے بن جاتے. میرے دوستوں, مومن مرد کی یہی شان ہوتی ہے, دن میں وہ ایک استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو جائے اور رات میں اللہ کے سامنے رونے والا بن جائے. اللہ یہ ساری چیزیں ہم کو نصیب فرمائے. خیر میرے دوستوں, میں نے 3 آیت کریمہ پیش کر دی, یہ کافی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کے لیے. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ کی طرف لے جاتا ہوں. بھائی تھوڑا واقعہ لمبا ہے, میں وعدہ نہیں کرتا کہ وہ واقعہ میں پورا کروں گا, اس لیے کہ وقت کا بھی تقاضا, آپ کی نیند کا بھی تقاضا, دونوں کو سامنے رکھنا ہے, وقت کو بھی دیکھنا ہے, آپ کی نیند کو بھی دیکھنا ہے. اس لیے یہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. میں اس واقعے کو شروع کرتا ہوں. اگر آج آدھا ہو گیا تو انشاءاللہ آدھا کبھی وہ بعد میں ہو جائے گا. وہ ہو جائے گا, آپ تو ایسا بیٹھے ہو جیسے واپس مجھے بلانے والے ہی نہ ہو. آپ نے تو یہ سوچا آج ہی پورا وصول کر کے چھوڑیں گے. وہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا. ویسے اللہ نے بہت سے نبی بھیجے, تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے. حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت آدم آئے,
حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت شیس آئے، حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت شام آئے، بڑے بڑے نبی آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ایک اور نعمت ان کو دی. اللہ نے کہا کہ میرے ابراہیم تم میرے نبی بھی ہو لیکن ساتھ میں تم میرے دوست بھی ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کہے کہ تم میرے نبی بھی ہو لیکن ساتھ میں تم میرے سب کا حضرت ابراہیم اللہ کے یہ اللہ نے کلام مجید میں فرمایا. کیا فرمایا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اے میرے نبی، میں نے تو بہت سو کو نبوت دی لیکن تجھے نبوت کے ساتھ ایک اور نعمت بھی دی ہے کہ تو میرا نبی بھی ہے اور تو میرا. یہ حضرت ابراہیم کو ایک نئی چیز ملی. یہ یاد رکھنا، اسی پر پورا واقعہ چلے گا. ایک بڑی نعمت حضرت ابراہیم کو ملی کہ وہ نبی بھی تھے، وہ پیغمبر بھی تھے، وہ رسول بھی تھے. اللہ نے ان پر آسمانی کتابیں بھی اتاری ہے. اللہ نے ان پر آسمانی کتابیں بھی اتاری ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ نے ان کو اپنا کیا بنایا؟ بشر کو اللہ نے کیا بنایا؟ دوست بنایا. اب سننا، اللہ نے تو ان کو دوست بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم کو دوست بنا لیا. آسمان پر بھائی حدیث پاک میں لکھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا اور اللہ نے اعلان کر دیا، فرشتوں میں بھی اعلان ہو گیا، دنیا میں بھی اعلان ہو گیا کہ ابراہیم میرے نبی بھی ہے اور ابراہیم میرے. تو لکھا ہے کہ جب یہ اعلان ہو گیا تو آسمان پر جو فرشتے تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. تو کون باتیں کر رہا ہے آپس میں؟ فرشتے. آسمان پر فرشتے ہونا اتنا تو کہو نا. ہاں، میں جب بھی تراوا محلہ آتا ہوں، میں نے ابھی ہمارے بھائیوں سے بھی کہا تھا کہ تراوا محلہ آتا ہوں، یہاں بیٹری چارج ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. میں ایسا نہ کروں نا، اب تو ماشاء اللہ سب تیار ہے نا. ارے بھائی کہو گے نا، جواب دو گے نا. اگر کڑوی بات آئے گی تو اس کے جاؤ گے تو نہیں نا. ورنہ کہو گے مولانا نے تو کہا تھا لمبا واقعہ سناؤں گا، درمیان میں گاڑی کی بات کیوں آ گئی؟ ایسا گھبراؤ گے تو نہیں نا بھائی. میرے دوست سے بات کیا چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا قسم کا کیا بنایا؟ تو آسمان پر فرشتے بات کرنے لگے. آسمان پر فرشتے ہے اور کتنے فرشتے بھائی کسی کو معلوم؟ میں نے پہلے بھی یہ سوال تراوا محلے میں پوچھا تھا، بھائی آسمان میں فرشتے کتنے معلوم؟ ارے بھائی معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم بھائی، کسی کو نہیں معلوم. نہ عالم کو معلوم، نہ مفسر کو معلوم، کسی کو معلوم نہیں. اللہ نے چھپا کر رکھا بھائی، اللہ نے چھپا کر رکھا. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ نے فرمایا کہ میری فرشتوں کی جو جماعت ہے بہت بڑی جماعت ہے لیکن کتنے ہیں وہ اللہ نے بتایا لیکن ایک اندازہ نہیں سکتا بھائی، اندازہ نہیں سکتا. یہ میں آپ کو اندازہ بتاؤں بھائی، یاد رکھتے گے نا انشاءاللہ. بھائی جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہوں گے اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے. جو گئے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، جو جانے والے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے. اور ابھی بھی ہمارے بہت سے بھائی طواف کر رہے ہوں گے کعبۃ اللہ کا، اللہ ان کے طواف کو قبول فرمائے. میرے دوستو جو کعبہ ہے نا، کعبہ ہم جس کعبے کو دیکھتے ہیں، کعبے کے اوپر بالکل ساتوں آسمان کے اوپر اللہ نے ایک اور کعبہ رکھا ہے. کعبے دو ہے، ایک زمین کا اور ایک یہ زمین کا جو کعبہ ہے اس کو تو ہم کہتے ہیں بیت اللہ. زمین کا جو کعبہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بعد میں بیت اللہ جا کر آیا، یعنی مطلب ہے کہ میں کعبہ جا کر آیا. تو یہ زمین کا جو کعبہ ہے اس کا نام ہے بیت اللہ. لیکن ساتوں آسمانوں کے اوپر بالکل اسی طرح اللہ نے ایک کعبہ بنایا ہے، اس کا نام ہے البیت المعمور. کیا نام ہے؟ البیت المعمور. قرآن کریم میں 27ویں پارے میں یہ کعبے کا ذکر آیا ہے. قرآن کریم اگر آپ اٹھا کر دیکھو نا تو چوتھے پارے میں زمین کے کعبے کا ذکر آیا ہے. چوتھے پارے میں کس کا ذکر آیا؟ زمین کے کعبے کا. اور 27ویں پارے میں کس کا ذکر آیا؟ آسمانی کعبے کا. کیا فرمایا اللہ نے؟ ایک کعبہ زمین پر اور ایک کعبہ. اب سننا، وہ کعبہ بھائی زمین پر جو کعبہ ہے اس کا طواف انسان کرتے ہیں بھائی، اس کا طواف. اور یہ بھی کہنا پڑے گا وہ ہم کو نظر نہیں آتا لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ زمین کا جو کعبہ ہے اس کا طواف انسان بھی کرتے ہیں اور جنات بھی کرتے ہیں. اس کا طواف انسان بھی کرتے ہیں اور جنات بھی کرتے ہیں. لیکن اوپر والا جو کعبہ ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے بنایا، اللہ نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں. تو اس کا طواف کون کرتا؟ اب اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے ہوں گے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ روزانہ اوپر والا جو کعبہ ہے البیت المعمور، ہمارے نبی فرماتے روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں.
تو کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا 70,000 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو فرشتہ طواف کر لیتا اب قیامت تک پھر اس کو موقع نہیں ملے گا. وہ کر لیا وہ کر لیا، اب قیامت تک پھر اس کو موقع. تو اس سے اندازہ لگاؤ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہو اور وہ اس کا پہلا بھی طواف ہے اور آخری طواف بھی ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہوگی وہاں سے لے کر کتنے فرشتے ہوں گے. میرے دوستوں اس کو کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو خیر بات ہماری چل رہی تھی حضرت ابراہیم والی. میں بات کر رہی تھی حضرت ابراہیم والی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تو آسمان پر جتنے فرشتے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. بھائی کیا باتیں کرنے لگے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا. تو سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال سمجھ میں آ گیا. یہ فرشتوں کو اندر اندر سوال ہوا کہ بھائی اللہ نے تو بہت سے نبی بنائے لیکن حضرت ابراہیم کو تو نبی بھی بنایا اور ساتھ میں دوست بھی بنایا. تو کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. پھر فرشتوں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ چلو ہم اللہ ہی سے پوچھیں. تو کس سے پوچھیں؟ اسے کا جواب دینے والا کون؟ اللہ. اور سچا جواب دینے والا کون؟ اللہ. فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تو بتا دے کہ اللہ تو بتا دے کہ تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا. نبی تو نے بنایا، حضرت آدم کو بھی بنایا، حضرت نوح کو بھی بنایا، حضرت شیخ کو بھی بنایا. اللہ تو نے نبی تو بہتوں کو بنایا اور بہتوں کو بنائے گا. بھائی حضرت ابراہیم کے بعد تو بہت سے نبی آئے لیکن حضرت ابراہیم کو تو نے اپنا دوست کیوں بنایا. یہ فرشتوں نے کس سے سوال کیا؟ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. میں اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا جواب. کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا کہ مجھے مت پوچھو، ابراہیم ہی سے پوچھ لو. تو مجھے مت پوچھو، کسی ایک فرشتے کو زمین پر بھیجو. بھائی تمہاری تو پوری جماعت ہے، ایک فرشتے کو زمین پر بھیجو وہ خود جا کر پوچھے کہ اللہ نے تمہیں خلیل کیوں بنایا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے تمہیں دوست کیوں بنایا. بھائی یہ بات کرنے کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو کہوں نا ہاں. تو اب فرشتوں کی جماعت میں مشورہ ہوا. ایک فرشتے کو طے کیا، بھائی یہ حدیث پاک میں سب کچھ لکھا. ایک فرشتے کو طے کیا، وہ فرشتہ کہاں پہنچا؟ وہ فرشتہ کہاں پہنچا؟ زمین پر وہ فرشتہ آیا اور کسی کے پاس آیا؟ وہ فرشتے آ گئے حضرت ابراہیم کے پاس. اور کیا سوال پوچھا وہ سننا. وہ فرشتے نے آ کر پوچھا. کیا سوال پوچھا؟ اتخذ اللہ خلیلا. اللہ نے آپ کو دوست کیوں بنایا. بھائی اللہ نے آپ کو دوست کیوں بنایا. حضرت ابراہیم کا جواب آج ہم سب کو یاد کرنا ہے کہ انشاءاللہ جو حالات آ رہے ہیں اس میں حضرت ابراہیم کا جواب بہت کام آئے گا. بھائی یاد کرو گے نا انشاءاللہ. میں نے یہ ساری باتیں اسی لیے بتائی تاکہ اب بالکل آپ کا ذہن آ جائے کہ وہ فرشتے تو زمین پر آ گئے اور آ کر حضرت ابراہیم کو پوچھ بھی لیا کہ ابراہیم اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، ہمیں اتنا بتا دو کہ کیا بات ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی کے ساتھ دوست بنایا. حضرت ابراہیم کا جواب سننا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتے تم تمام فرشتوں کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا صرف اس لیے بنایا کہ 4 باتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا 4 باتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا. بھائی وہ 4 باتیں یاد کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں بھائی یاد ہو جائے گی 4 باتیں. تو کہو نا یاد ہو جائے گی. جس کو محبت ہوگی اس میں کہ ہم کو جہاں جہاں محبت ہو جاتی ہے وہاں سب باتیں یاد ہوتی. جب ہم بیٹھے ہیں معلوم نہیں کتنے دن پہلے الماری میں کچھ پیسے رکھا ہوگا لیکن ابھی بھی اس کو معلوم ہوگا 500 رکھا کے 1000 رکھا. ارے معلوم کہ نہیں معلوم ہے کیوں پیسے سے محبت ہو گئی تو سب چیزیں یاد ہو گئی. تو میرے دوستوں اگر آج ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت ابراہیم سے اگر ہم کو محبت ہو گئی تو یہ 4 چیزوں سے محبت ہو جائے گی. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا. اور کیوں بنایا؟ اس لیے کہ میرے اندر کتنی باتیں پائی جاتی ہے. بھائی وہ 4 باتیں یاد رکھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. میں پہلے عربی میں بتا دوں پھر آپ کو اردو میں بتاؤں کہ وہ 4 باتیں کتنی پیاری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم علیہ السلام وجعت نفسی فی النیران. ایک بات. دوسری بات قال ابراہیم علیہ السلام وجعت ابنی للقربان. کتنی باتیں ہوئی؟ 2. قال ابراہیم علیہ السلام وجعت مالی للانفاق. چوتھی بات قال ابراہیم علیہ السلام وجعت فی قلبی رحمان. کتنی باتیں ہوں گی؟ جتنی عربی میں بتائی. جن بھائیوں کو علماء کو عربی جانتے ہوں گے وہ سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم کے پاس وہ 4 خزانے تھے. بھائی میں تو خزانہ کہتا ہوں. حضرت ابراہیم کے پاس وہ 4 خزانے تھے کہ اللہ نے ان کو اپنا کیا بنا لیا؟
دوست بنا لیا. پہلا فسانہ سنو, حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ وَذَاتُ نَفْسِي فِي النِّيرَانِ. حضرت ابراہیم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو میرے پاس تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے مجھے کہا تھا ابراہیم آگ میں کود جا, اور تو میں آگ میں کود گیا. میں آگ میں کود گیا. میرے دوستوں, اس سے بہت بڑا معاملہ حل ہو رہا ہے. بس سمجھنا, اس سے بہت بڑا معاملہ حل ہو رہا. آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا, یہ حضرت ابراہیم کہتے کہ یہ تو میرے اندر پہلی چیز تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم آگ میں کود جا, تو میں آگ میں کود گیا. اس کا مطلب کیا نکلا میرے دوستوں؟ اس کا مطلب یہ نکلا, سننا, اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں جانا تو میں آگ میں کود گیا. میں آگ میں کود گیا. میرے دوستوں, اس سے بہت بڑا معاملہ حل ہو رہا ہے. بس سمجھنا, اس سے بہت بڑا معاملہ حل ہو رہا ہے. آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا, یہ حضرت ابراہیم کہتے کہ یہ تو میرے اندر پہلی چیز تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم آگ میں کود جا, تو میں آگ میں کود گیا. اس کا مطلب کیا نکلا میرے دوستوں؟ اس کا مطلب یہ نکلا, سننا, اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں جانا تھا تو ظاہری بات ہے حضرت ابراہیم کو یہ معلوم تھا کہ آگ کا کام ہے جلانا. بھائی آگ کا کام ہے, تو حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ جو آگ میں جائے گا وہ جل جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے نہیں تھے. بھائی حضرت ابراہیم آگ میں گئے نہیں, اس سے پہلے فرشتوں کی جماعت آئی تھی. بھائی آئی تھی نا فرشتوں کی جماعت, اور فرشتوں کی جماعت نے آ کر کہا تھا کہ ابراہیم جانا نہیں, اس لیے آگ تو تم کو کیا کرے گی, جلا دے گی, بلکہ تم اللہ سے دعا مانگو. اور فرشتے آئے, کہا کہ ہم پانی اتار دیں گے. فرشتے آئے, کہا کہ ہم ہوا چلا دیں گے. لیکن حضرت ابراہیم نے سب کو منع کر دیا اور کہا کہ نہیں, اگر میرے خدا کا حکم ہوگا تو میں اپنے آپ کو آگ میں ڈالوں گا. میرے دوستوں سننا توجہ, حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو مانا اور آگ میں کود گئے. جیسے آگ میں کودے ہیں, اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے میرے قانون کو مانا, اور جو میرے قانون کو مانتا میں کبھی اس کو برباد نہیں کرتا, میں کبھی اس کو برباد. اللہ نے فرمایا ابراہیم تم جانتے ہو کہ آگ جلانے والی فرشتے جانتے ہیں, آگ جلانے والی دنیا جانتی ہے آگ جلانے والی, لیکن ابراہیم تم نے میرا قانون مانا ہے, آگ میں آ جاؤ. حضرت ابراہیم فرماتے 40 دن تک آگ میں رہا, لیکن جب باہر نکلا تو مجھے ایسا لگا کہ میں آگ میں نہیں, میں تو باغ میں تھا. میں تو آگ میں نہیں, میں تو باغ میں تھا. اس سے معلوم ہوا کہ جو خدا کے قانون کو مانتا ہے اللہ جلتی ہوئی آگ کو بھی اس کے لیے باغ بنا. بلکہ آپ کو ایک بات بتائیں, 40 دن کے بعد نکلے کون, کہاں سے نکلے؟ بھائی جیسے کوئی جیل میں ہو 40 دن تک, اور جب باہر نکلے تو کتنا ہر سے لوگوں سے ملتا, ہمیں ملتا نہیں. بھائی جیل میں اگر کوئی چلا گیا تو ہمارے بہت سے بیچارے بے قصور بھائی, اللہ ان کو آزاد فرمائے, اللہ ان کو رہائی نصیب فرمائے. میرے دوستوں کو جیل میں چلا گیا 40 دن کے بعد نکلا تو چچا کو, خالہ کو, ابا کو, فلاں کو سب کو ہنستے ہنستے ملتا. تو حضرت ابراہیم تو آگ میں تھے, آگ جس کا کام ہی چلانا, اور 40 دن آگ میں, 40 رات آگ میں, اور وہ بھی کیسی آگ, اتنی زبردست آگ کہ اوپر سے پرندہ اڑے تو وہ بھی جل جائے, وہ پرندہ اڑے وہ بھی. تو حضرت ابراہیم جب آگ سے نکلے, بھائی جیل سے نکلنے والا ہنس ہنس کے لوگوں سے, حضرت ابراہیم جب نکلے تو کسی سے ملنے کو تیار نہیں, بلکہ روز جا رہے. تو لوگوں نے پوچھا آگ سے نکلے ہو, چہرے پر مسکراہٹ ہونا چاہیے, آپ کے چہرے پر تو رونا ہے, بھائی آپ کے چہرے پر تو رونا. تو حضرت ابراہیم نے کتنا پیارا جواب دیا, کہا کہ مجھے تو آگ زیادہ پسند ہے, مجھے باہر آنا پسند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں جب تک آگ میں تھا صبح ہوتی شام ہوتی اللہ کا دیدار نصیب ہوتا. صبح ہوتی شام ہوتی, کس کا دیدار نصیب ہوتا؟ اور جب آگ سے باہر آ گیا تو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. تو میرے دوستوں مجھے آپ کو صرف یہ بتانا کہ جو اللہ کے قانون کو مانتا ہے تو آگ بھی اس کے لیے کیا بن جاتی ہے, باغ بن جاتی ہے. آج میرے دوستوں معاف کرنا, مجھے اگر بات غلط لگے, بالکل بنتے کی چوٹ پر میں یہ بات کہتا ہوں. آج ہم مسلمان ایسا سمجھو کہ چاروں طرف سے ہمارے اوپر ایک آگ لگی ہوئی ہے, لگی ہوئی نہیں لگی ہوئی. اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے دل سے آپ نے سوچا کہ مسلمانوں کا مدد کرنے والا سوائے خدا سے کوئی نہیں, تو مدد کرنے والا سوائے خدا سے. اور ہمارا تو عقیدہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہماری مدد کرے گا تو صرف اللہ کرے, اور اگر وہ مدد کرے گا تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن جب وہ مدد چھوڑ دے تو ساری دنیا ہمارا بگاڑ سکتی ہے. اگر یہی ہمارا عقیدہ ہے نا, کہو نا بھائی یہی عقیدہ ہے نا. اللہ نے فرمایا اللہ
اللہ فرماتے کہ اے میرے بندے جب میں تیری مدد کرنے پر آؤں تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا, تجھے کوئی گھاٹا پہنچا نہیں سکتا, تجھے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا, اس لیے کہ مدد کرنے والا کون؟ سر کہو مدد کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ فرماتے میرے بندے جب میں تیری مدد چھوڑ دوں, جب میں تیری نصرت چھوڑ دوں تو میرے بندے بتا میرے سوا تیری کون مدد کرے گا؟ بھوکے کرے گا. اسے بھروسہ کس پر؟ بشر کہو بھروسہ کس پر؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ فرماتے اگر تیرا ایمان پکا ہوگا تو تیرا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہوگا. تو میرے دوستو میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آج چاروں طرف سے ہمارے لیے آگ لگی ہوئی ہے, چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی. میرے دوستوں آج ہمیں بھی خدا پاک کی قسم آج لوگ چاہے کچھ بھی کہیں, بھائی لوگ چاہے کچھ بھی کہیں اور تعداد کے اعتبار سے ہمارا کوئی بھی حال ہو, لیکن اتنی بات سمجھ لینا کہ جو مومن اللہ کے قانون کو نبھا لیتا ہے اللہ آنے والی آگ کو اس کے لیے رحمت بنا دیتا ہے. اللہ آنے والی آگ کو اس کے لیے رحمت بنا دیتا ہے. میرے دوستو آج جو حالات آئے ہیں, چاہے سری لنکا میں آئے ہو, چاہے انڈونیشیا میں آئے ہو, چاہے ہمارے ہندوستان میں تامل میں آئے ہو, چاہے نیپال کی بارڈر پر آئے ہو, اور چاہے لوگ ڈرتے ہو کہ آگے اور حالات آنے والے ہیں, لیکن میرے دوستوں مسلمان وہ نہیں جو ڈرے, مسلمان وہ ہے جو ایسے وقت میں اللہ کے قانون کو پکڑ لے. نبھائیں گے انشاءاللہ, میں اللہ کا قانون نبھائیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں ایک بات سمجھ لو, ایک بات بڑی پیاری بات ہے کہ جو اللہ کے قانون کو نبھا لیتا ہے, وہ اللہ کے قانون کو نبھا لیتا ہے, آنے والی مصیبت کو بھی اللہ آرام کا سبب بنا دیتا ہے, اس کے لیے راحت کا سبب بنا دیتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم بھائی کہاں پر جا رہے ہیں؟ آگ میں. ارے بھائی کہو نا ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ آگ میں. اور آگ کا کام جلانا, لیکن جیسے اللہ کے حکم سے گئے ہیں تو اللہ نے اس آگ کو باغ بنایا. قرآن نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی بن جا. تو میرے دوستو آج یہ جو حالات آ رہے ہیں, زلزلے والے جو حالات آ رہے ہیں اور جو سونامی کے جو حالات آ رہے ہیں اور سمندروں میں جو طوفان نظر آتا ہے, اس میں ہم سب کو ایسے کام کرنا, اور وہ کام یہ اللہ کے قانون پر عمل کریں گے انشاءاللہ. قسم کہو انشاءاللہ. اور ایک بات حدیث پاک میں ہے, بھائی یہ حدیث پاک میں آپ کو بالکل تازہ یہ سنا رہا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو باتیں کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے, بھائی دو باتیں, دو گناہ کہو, دو گناہ جب کسی قوم کے اندر آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت زمین کو حکم دیتا ہوں کہ تو پھٹ جا, میں زمین کو حکم دیتا ہوں تو پھٹ جا. اور اللہ فرماتے میرا حکم ملتے ہی زمین, اللہ کا حکم ملے تو زمین نہ پھٹے, ایسا ہو سکتا؟ اللہ کا تو معاملہ ایسا کہ کہا اور ہوا, کہا. اور آپ لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہوں گے نا, اور پڑھتے ہیں سورہ یاسین, تو سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے اس سے اوپر والی آیت کی طرف کبھی توجہ ڈالے. سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے نا اس سے اوپر والی کون سی آیت ہے, میں آپ کو پڑھ کر سناؤں. بس سورہ یاسین کی آیت ہے, کیا اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا, یہی ہے نا آیت؟ ارے بھائی یہی ہے نا آیت؟ اس طرح تو کہو کہ ہاں, تاکہ مجھے لگے کہ آپ کے امتحان میں پاس ہو گیا. یہی آیت ہے نا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا حکم تو ایسا حکم ہے کہ میں کہوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی. تو میرے دوستوں ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا, جب کسی قوم کے اندر دو گناہ عام ہو جاتے ہیں, کتنے گناہ بھائی؟ دو گناہ کسی قوم کے اندر عام ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ زمین کو کہتے اے زمین تو پھٹ جا. وہ زمین پھٹتی ہے اور زمین پھٹنے کے ساتھ ہی اوپر جتنا ہوتا ہے وہ زمین سارا اپنے اندر لے لیتی ہے, زمین سارا اپنے اندر. اور اس کے بعد ہمارے نبی فرماتے کہ جب زمین نے سب کچھ اندر لے لیا تو اللہ کا حکم آتا ہے زمین بند ہو جائے, تو زمین بند ہو جاتی. میرے دوستوں پھر ہم اسی کو کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا, اسی کو کہتے ہیں کہ ارتھکویک ہو گیا, اور یہی سمندروں میں ہوتا تو ہم اس کو سونامی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. تو میرے دوستوں یہ کب ہوتا ہے جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ کسی قوم کے اندر دو باتیں عام ہو جائے, نمبر 1 زنا اور نمبر 2 سود کا کھانا. تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کتنے زنا عام ہو جائے؟ 2. نمبر 1 زنا, نمبر 2. میرے دوستوں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج ہماری امت کے بہت سی جوان, میرے جوان بھائی, میری بہت سی بہنیں آج اس گناہ کے اندر مبتلا ہے.
اللہ حفاظت کرنا. اور میرے دوستوں ہمارے نبی نے فرمایا آنکھوں کو غلط جگہ اٹھائے گا یہ آنکھ کا جینا ہے. بھیا آنکھ کا جینا ہے. کانوں سے غلط باتیں سنے گا یہ کان کا جینا ہے. زبان سے غلط باتیں کرے گا یہ زبان کا جینا ہے. ہاتھوں کا جینا ہے, پاؤں کا جینا ہے. اور میرے دوستوں وہ بڑا جینا اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت کرنا ہے. میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں گا, زیادہ لمبی بات نہیں, لیکن اللہ ہمارے جوانوں کو, بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جینا اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ. اور میرے دوستوں خدا پاک کی قسم اگر میری بات ہوتی تو میں اٹھا کر پھینک دیتا, لیکن یہ میری نہیں ہمارے آقا کی بات ہے. اور آقا کی بات سے بڑھ کر کوئی بات. اور میں آپ کو بالکل حدیث کے الفاظ سناؤں, میں آپ کو حدیث کے الفاظ سناؤں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى العبد خرج منه الایمان. ہمارے نبی نے فرمایا, سنو بھائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا میں مبتلا ہوتا ہے, کوئی مرد کوئی عورت جب زنا میں مبتلا ہوتی ہے, ہمارے نبی نے فرمایا عین جب زنا کا حال ہوتا ہے اللہ ان کے دل سے ایمان نکال لیتا ہے. میں اللہ ان کے دل سے ایمان, ان کے سینے میں ایمان نہیں. بھائی نبی کا گارنٹی وعدہ, بھائی ان کے سینے میں ایمان. کیا فرمایا, اذا زنى العبد خرج منه الایمان. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب عین زنا کی حالت میں مرد اور عورت جب زنا کی حالت میں اللہ ان کے سینے سے ایمان نکال دیتا. اور پھر کیا لکھا, تو ایمان ان کے اوپر آ جاتا, تو وہ ایمان ان کے کفارہ تذلہ. حدیث میں لکھا کہ وہ ایمان جیسے چھتری ہوتی ہے ویسے ایمان ان کے اوپر آ جاتا. اور جب یہ زنا سے فارغ ہو جاتے, زنا ختم ہو جاتا, اللہ اپنے فضل و کرم سے پھر ان کے دل میں ایمان لوٹاتا ہے. پھر اللہ ان کے دل میں, مرد کے دل میں بھی پھر ایمان آیا, اس عورت کے دل میں بھی پھر ایمان آیا. لیکن میرے دوستوں علماء نے لکھا ڈرنے کی بات ہے, اگر زنا کرتے کرتے موت آ گئی تو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا. میں بات صحیح کہہ رہا ہوں, ویسے کہو نا, اگر زنا کرتے کرتے موت آ گئی تو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا. میرے دوست جب ایمان ہی نہیں تو پھر کوئی کامیابی, نہ کوئی کامیابی, کوئی ہدایت. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے. تو میرے دوستوں جب کسی قوم میں جینا عام ہو جاتا ہے تو پھر یہ حالات آتے ہیں. اور نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا, بھائی نمبر 2 جب سود کا کھانا لینا دینا, سودی کاروبار, رشوت, رشوت بھی تو سود ہے نا, سودی کاروبار اور رشوت جب عام ہو جاتی ہے, بھائی عام ہو جاتی ہے تو پھر میرے دوستوں اس وقت بھی یہ زلزلہ شروع ہوتا ہے. اور آج میرے دوستوں یہ سودی کاروبار چل رہا کہ نہیں چل رہا, مسلمانوں میں چل رہا نہیں چل رہا. کتنے ہمارے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو جوا کے اندر پڑے ہوئے ہیں, کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا جو شراب کے اندر پڑے. اور میرے دوستوں سود, انٹرسٹ, یہ رشوت یہ ہماری قوم کے اندر ہے. جگہ جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان بھائی سود کھاتا ہے اس کو شرم, سود لیتا ہے اس کو شرم. حالانکہ قرآن کریم نے لکھا ہے کہ سودی کاروبار چھوڑ دے. تو قرآن نے لکھا سودی کاروبار چھوڑ دے, ورنہ قیامت میں اللہ تیرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوگا. میں اللہ تیرے ساتھ, قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا, اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے. کتنی مرتبہ, اپنی سبھی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کرے. ہمارے نبی فرماتے یہ اتنا برا نہیں جتنا برا وہ ہے جو سود کا 1 روپیہ اپنے پیٹ میں اتار لے گئے. اللہ نے سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے دوستوں میں تو ہمارے معاشرے میں جب بھی جاتا ہوں, ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں ایک بات کہتا ہے, جیسے سود کا بہت بڑا گناہ, ویسے زکات نہ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ زکات نہ دینا, آج میرے دوستوں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ان کا مسئلہ ہی نہیں معلوم. وہ گھر کے اندر زیورات رکھے ہیں, بیوی کے پاس سونا ہے, بیوی کے پاس چاندی ہے, بیوی کے پاس بینک بیلنس ہے, تیرے پاس بینک بیلنس ہے, میں کبھی اس کو بول اور علماء سے پوچھ کہ کیا میرے اوپر زکات واجب ہوئی. میرے دوستوں بہت سے بچوں پر زکات واجب ہو جاتی ہے, لیکن زکات دینے کو تیار, وہ زکات دینے کو تیار. لیکن ہمارے یہاں تو عجیب و غریب سلسلہ چلا, پہلے سے بری عورت ہے, بیوہ ہو گئی اور اس کو زکات کا پیسہ آتا ہے, پہلے سے آتا ہے. آج اس کے بیٹے جوان ہو گئے, سارے بیٹے کمانے والے بن گئے, ماں کا خزانہ بھر دیا, لیکن وہ عورت پہلے بھی زکات لیتی تھی, آج بھی زکات لے رہی ہے. میرے دوستوں کبھی ہم نے علماء سے پوچھا, کبھی ہم نے علماء سے پوچھا کہ بھائی زکات نہ دے تو کیا عذاب ہوتا ہے. میرے دوستوں حدیث کے ساتھ میں 2 عذاب لکھے. پہلا عذاب تو یہ لکھا کہ اگر تم زکات نہیں دو گے, ہمارے نبی نے فرمایا کہ قبر کا عذاب یقیناً تجھے بھیجنے والا ہے. ویسے زکات نہیں دیتا قبر کا عذاب اس کو
جھولنے والا. اور ایک جگہ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ زکات دیتا نہیں اور دوسروں کی زکاتیں کھاتا. ارے وہ کھاتے کی نہیں کھاتے دوسرے کی زکات. بہت سی جگہ پر ایسا چل رہا. ارے بھائی باہر سے زکات آ گئی, کسی بھائی نے آپ کو زکات دے دی, کسی نے آپ کو صدقہ دے دیا اور آپ کو وکیل بنایا. بہت سی جگہ پر وکیل بناتے. وہ وکیل بنانا سمجھتے ہو, وکیل بناتے کہ بھائی یہ میری زکات کی رقم ہے, غریبوں کو دے دینا, فقیروں کو دے دینا, یتیموں کو دینا, بیواؤں کو دینا, لاچار اور مجبور کو دینا. جب وہ زکات کی رقم آتی تو کہتا سب سے بڑا بیوہ تو نہیں, سب سے بڑا یتیم تو میرا پیٹ ہے. میرے دوست کو کتنے لوگوں کا حق مارے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اگر لوگوں کی زکات کھائے گا اور زکات کا مستحق نہیں ہوگا, ہمارے نبی فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں, ہو سکتا ہے یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو میرے دوستوں جب یہ 2 گناہ عام ہو جاتے, بس کتنے گناہ 2 گناہ عام ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا زلزلے والا عذاب اترتا ہے. اس لیے میرے دوستوں ان حالات کو جو ہم نے وہاں پر دیکھا, اندر سنا نہیں سنا سب نے, اندر سنا نے. میں نے آپ کو اس سے پہلے وہاں سگرام پورا میں ایک بات بتائی تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہ کہاں پر ہے, سب کہیں گے کہاں پر ہے. حضرت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی اگر تو دنیا کے کسی کونے میں سنے کہ اللہ کا عذاب آیا تو ڈر جا, اس لیے کہ جو خدا وہاں بھیج سکتا وہ خدا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. اسے ہماری قوم میں جرم کو بند کرنا ضروری, ہماری قوم میں سودی کاروبار کو بند کرنا ضروری. اور میرے دوستوں ایک بات سمجھ لو, جب تک حرام راستہ کھولو گے نا حلال راستہ نصیب نہیں ہوگا. جب تک یہ امت زنا میں پڑی رہے گی تو میرے دوستوں جو نکاح حلال راستہ ہے وہ ہمارے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا. بھائی نکاح مشکل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہم نکاح مشکل ہو گیا, سال بات چلتی ہے, اس کے بعد میں جا کر کہیں نکاح طے ہوتے ہیں اور زنا بہت آسان ہو گیا. یہ اللہ کا دستور ہے کہ تم حرام راستہ کھولو گے میں حلال راستہ بند کر دوں گا. جب ہم لوگوں کی زکات کھائیں گے تو اللہ ہماری دکانوں سے برکتیں اٹھا لے گا, اللہ ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھا لے گا. جب بھی حرام راستہ کھولو گے حلال راستہ بند ہو جائے گا. اسی طرح حلال راستہ کھول دو اللہ اپنے کرم سے حرام راستہ بند کر دے گا. تو پھر میں نے تو آپ کو حضرت ابراہیم کی صرف پہلی بات بتائی اور یہ حالات بتائے کہ بھائی زنا سے اگر یہ قوم بچ جائے اور سود لینے دینے سے اگر یہ قوم بچ جائے تو انشاءاللہ یہ زلزلے والا عذاب نہیں آئے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ویسے کریں گے نا انشاءاللہ, ویسے سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا میرے دوستوں حضرت ابراہیم کی ابھی تک کتنی بات آپ کو ملی, ویسے کون کتنی باتیں ہیں؟ 4. ان 4 باتوں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا. پہلی بات کیا تھی؟ وذات نفسی حضرت ابراہیم نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ اللہ کے حکم سے میں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالا. بھائی کہو نا اللہ کے حکم سے میں نے اپنے آپ کو, یہ پہلی بات. دوسری بات حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سنو اللہ نے مجھے دوست کیوں بنایا. فرمایا قال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم نے فرمایا اے فرشتے تمام فرشتوں کو پہنچا دو, اللہ نے مجھے دوست اس لیے بنایا کہ میں نے میرے بیٹے کے گلے پر اللہ کے واسطے چھری بھی چلائی, میں نے میرے بیٹے کے گلے پر اللہ کے واسطے چھری بھی چلائی. اور یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے, وہ بڑا مشہور واقعہ. اور میرے دوستوں حضرت ابراہیم کے ایمان کو دیکھو, تو حضرت ابراہیم کا ایمان دیکھو اور ذرا ہمارے گھر کا حال دیکھو, کتنا فرق نظر آتا نہیں آتا. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی. تو کہو نا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر. میرے دوستوں اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم نے پوری دنیا کو بتایا کہ بیٹے کی محبت پیچھے ہوگی, اللہ کا حکم آگے ہوگا. تو پوری دنیا کو بتا دیا بیٹے کی محبت پیچھے ہوگی. مطلب کوئی باپ بیٹے کے گلے پر چھری چلا سکتا ہے؟ نہیں, کوئی باپ بیٹے کے گلے پر چھری چلائے کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن میرے دوستوں اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کتنی عجیب بات معلوم ہوتی. لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی اور کہا کہ چل میرے بیٹے, تو لکھا ہے روایت میں کہ حضرت اسماعیل کو یہ سمجھے. بھائی حضرت اسماعیل کی عمر ہی کیا تھی؟ ایک روایت کے مطابق 9 سال کی عمر تھی. تو کتنی عمر تھی؟ 9 سال کا بیٹا. اور حضرت ابراہیم ابا سے انگلی پکڑ لی اور نئے کپڑے پہنا. تو حضرت اسماعیل کو سمجھے کہ مجھے کسی میلے میں لے کر جاتے ہوں گے, مجھے کہیں گھمانے پھرانے لے کر جاتے ہوں گے. تو حضرت اسماعیل نے طرف کر پوچھا کہ ابا کہاں لے جاتے ہو؟ تو ابا نے کہا بیٹا اس لیے لے جاتا ہوں کہ تیرے گلے پر چھری چلاؤں گا, اس لیے لے جاتا ہوں کہ تیرے گلے پر. دیکھو 9 سال کا بیٹا حضرت اسماعیل ظاہری بات کاٹنے لگے, کہنے لگے میں آپ کا بیٹا, کیا آپ بات ہو کر
میرے گلے پر چھری چلائیں گے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا میں تو نہیں چاہتا, لیکن اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے آگے ایک نہیں 1000 بیٹے میں قربان کر دوں گا. نہیں دیکھو وہ بیٹا بھی کیسا ایمان والا, جب باپ کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے ایمان کی تو وہ بیٹے کے اندر بھی آتی ہے. وہ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے جواب دیا کہ اللہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں چھری کو کیا اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. میں اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے, جس کو قرآن میں بیان کیا میرے دوستوں 9 سال کے بیٹے کا جو ایمان, آج ہمارا وہ ایمان ہے, وہ ایمان ہے. قرآن میں کیا فرمایا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ بیٹے میں تو تجھے لے جاتا ہوں, گلے پر چھری چلاؤں گا. ہاں گلے پر چھری چلاؤں گا, بیٹے تیری مرضی تو بتا دے, بھائی تیری مرضی تو بتا دے. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ فتجدنی إن شاء الله من الصابرين. جب 9 سال کے بیٹے نے کہا ابا فکر مت کرنا, اگر تمہارے اندر استقامت ہے تو تمہارا بیٹا صبر کا پہاڑ ہے. اگر تم استقامت رکھتے ہو تو تمہارا 9 سال کا بیٹا کیا رکھتا ہے؟ صبر کا پہاڑ رکھتا ہے. میرے دوستوں لے کر چلے مینا کی طرف لے گئے. تو کہاں لے گئے؟ مینا کی طرف لے گئے. میرے دوستوں یہاں مینا کی طرف حضرت ابراہیم جا رہے ہیں اور وہاں شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس جا رہا ہے. جو اسماعیل کی کون ہے, یہاں ابراہیم کی کون ہے, جا کر شیطان انسانی شکل میں گیا. بس اس کی شکل میں گیا شیطان, انسان کی شکل میں گیا اور جا کر حضرت ہاجرہ کو کہا ارے کچھ خبر ہے؟ تمہارے شوہر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے والے, تمہیں کچھ خبر ہے؟ میرے دوستوں یاد رکھنا ہمارے گھر میں دین کا معاملہ عورتوں کی وجہ سے بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے. ارے ہو جاتا نہیں ہو جاتا, ہم بیچارہ بہت کچھ اچھل کر کرنا چاہتا ہے لیکن عورت کی ایک بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا. یہاں بھی وہی معاملہ, ابلیس انسان کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہا تمہیں تمہارے شوہر کے بارے میں کچھ معلوم, بیٹے کے بارے میں معلوم؟ وہ مینا کی طرف جا رہے اور گلے پر چھری چلانے والے. حضرت ہاجرہ نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا, یہ تو بہت محبت کرتے, یہ تو اسماعیل سے بہت محبت کرتے, اور کبھی ابراہیم میرے شوہر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری ہم نہیں چلا سکتے, وہ تو بہت محبت کرتے. تو اس نے اس شیطان نے اللہ کی قسمیں کھائی, قسمیں کھا جا کر کہا. تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا ان کو اللہ کا حکم ملا ہے, کیا ان کو اللہ کا حکم ملا؟ اس وقت شیطان کی زبان سے نکل آیا کہ ہاں اللہ کا حکم ملا. حضرت ہاجرہ کھڑی ہو گئی اور کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا ایک نہیں, اگر آئندہ بھی میرا بیٹا آئے تو میں اس کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہوں. میرے دوستوں جب گھر ایمان والا ہوتا ہے تو اس گھر میں تو رحمتیں بھی. میرے دوستوں یہ حضرت ابراہیم کا گھرانہ. ابھی تو میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں, دل کو ہلا دینے والا واقعہ. حضرت ابراہیم لے چلے, بھائی تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو ہماری بھی اولاد ہے, اور ہے نا بھائی اولاد, اور تھوڑی دیر کے لیے خواب میں اگر کبھی دیکھ لیتا ہے کہ میرا بیٹا مر گیا تو دوسرا پورا دن روتا ہے, روتا نہیں روتا. خواب میں دیکھ لیا کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, چوک کر اٹھا, بیٹے کی پریشانی سنا, بیٹے کے بھلے لگایا اور دوسرے دن صدقہ بھی کیا. بھائی کیوں صدقہ کرتا؟ کہا بہت برا خواب دیکھا, اللہ کبھی ایسا نہ کرے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا, ہم کہے نا بھائی کرتا ہے نا, بیٹے سے محبت ہے نا. میں آپ کو بات پوچھو, ہماری جو بیٹے سے محبت ہے نا وہ تو تھوڑی کچی بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتی نہیں ہو سکتی. بیٹے کو بہت لاڑ پیار سے بڑا کیا, شادی کرایا, شادی کرانے کے بعد دیکھا کہ وہ تو بیوی کیسے ہو گیا. وہ تو ابا کو پوچھتا بھی نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے, تو اب بتاؤ باپ اور بیٹے میں محبت رہی بھائی وہی. اسی لیے کبھی کبھی کوئی غصے میں آتا ہے, اس کا تیور بدل گیا, کہتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ میری اولاد ہی نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں یہ میری اولاد ہی. اور کبھی غصے میں کہتا مجھے بات مت کہنا اور میں تجھے بیٹا نہیں کہوں گا. میرے دوستوں ہماری محبت تو کبھی کچی بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ باپ بھی گنہ گار اور بیٹا بھی. اگر سمجھنا ہماری محبت کچی ہوگی اس لیے کہ باپ بھی گنہ گار اور بیٹا بھی. لیکن یہاں تو حضرت ابراہیم بھی نبی اور حضرت اسماعیل بھی نبی بننے والے. میرے دوستوں جب نبی ہوں گے تو گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. جب نبی ہوں گے تو گناہ کا سوال ہی پیدا, تو ان کی محبت اور بھی کچی ہوگی نہیں, اور وہ ہوگی نہیں ہوگی. اسی لیے میرے دوستوں حدیث کے پاس میں لکھا ہے کہ قانون تو آ گیا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا, لیکن حضرت ابراہیم کس طرف جا رہے, لکھا ہے کہ مینا کی طرف جا رہے. کبھی آسمان کو دیکھتے, کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتے, کبھی آسمان کو دیکھتے, کبھی بیٹے کا. وہ آسمان کو کیوں دیکھتے؟ اس لیے دیکھتے شاید اللہ قانون بدل دیں گے, شاید اللہ قانون بدل دیں گے. کبھی بیٹے کو دیکھتے تو آج دیکھ لوں, معلوم نہیں, جا رہا ہوں بیٹے کے ساتھ, جب آؤں گا تو میرا بیٹا نہیں ہوگا. میرے دوست اور سننا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ مینا کے میدان میں پہنچے
مینا کے میدان میں پہنچے. بالکل صحیح بات میرے دوست حدیث پاک میں لکھا کہ جیسے مینا کے میدان میں پہنچے اور بیٹے کو لٹا دیا, بس بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور چھری کو تیار کرنا شروع کر دیا. پھر لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیار کرنا شروع کیا اور ابھی بس بیٹے کے گلے پر رکھنے والے, بس بیٹے کے گلے پر رکھنے کا ارادہ کیا, چلانے کا ارادہ کیا, کہ حدیث میں لکھا قاما اسماعیل. حدیث میں لکھا کہ حضرت اسماعیل جو 9 سال کے لیتے تھے نا, کس نے لٹایا تھا؟ کس نے لٹایا تھا؟ ابا نے. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. جیسے کھڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم کا دل اور دھڑکنے لگا کہ کیا بیٹا تو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں؟ بیٹا تو کھڑا ہو گیا, کیا تو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں؟ میرے دوست حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ روتے باپ کے گلے لگ گئے. اور کیا فرمایا میرے دوست, سوچو کیسا منظر ہوگا, گلے لگ گئے اور روتے کہا کہ ابا میرے گلے پر چھری کو چلا دو گے, لیکن جب مجھے قسم کرنا ہوگا, میری لاش کو جب لپیٹنا ہوگا, اس کے لیے آپ کے پاس تو کپڑا بھی نہیں ہے, اس کے لیے آپ کے پاس کپڑا بھی نہیں. میں اس لیے کھڑا ہو گیا تاکہ میں میری چادر جو میں نے پہنا ہو وہ چادر میں اتار لوں, تاکہ اس کو بالکل صاف ستھرا رکھنا. جب میری لاش ہو جائے, جب میرا انتقال ہو جائے, تو اسی کپڑے میں مجھے لپیٹ کر دفن کر دینا. تمہیں دوست بتاؤ اس باپ کا دل کیسا پھٹا ہوگا؟ ارے پھٹا ہوگا نہیں پھٹا ہوگا؟ آج ہفتے اگر کوئی بیٹا کہہ دے کہ ابا یہ کپڑا تو میرا قسم ہے, بتاؤ باپ کیا کرے گا؟ باپ کیا کرے گا؟ دل کاٹ جائے گا, نہیں کاٹ جائے گا؟ 9 سال کا معصوم بیٹا کہتا ہے کہ ابا میرے قسم کا پہلے انتظام کر لو تاکہ میرے انتقال کے بعد آپ کو بھولنا نہ پڑے, ادھر ادھر کپڑا تلاش نہ کرنا پڑے. میرے دوست نے لکھا ہے کہ چادر ہٹا دی گئی, حضرت اسماعیل کا بدن صاف ستھرا نظر آیا, ابا نے مٹا دیا. میرے دوست جیسے لٹایا, بھائی سننا, جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوں نا, بس اسی طرح لٹایا. حدیث میں لکھا اسی طرح لٹایا, اور ابھی گلے پر چھری رکھ لے, آنکھوں میں آنسو آئے, تو پھر حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کون کھڑے ہو گئے؟ کتنے سال کے 9 سال کے. پھر کھڑے ہو گئے تو ابا نے پوچھا پھر کیا معاملہ ہوا؟ کتنے پیارا جواب دیا, کہا ابا مجھے ایسا مت قتل کرو, ایسا مجھے ذبح مت کرو, بلکہ میرے چہرے کو الٹ دو, میرے چہرے کو الٹ دو. اس لیے کہ جب آپ مجھے اس طرح ذبح کرو گے اور خون نکلے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی محبت پیچھے ہو جائے اور میری محبت آگے ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی محبت پیچھے ہو جائے, میری محبت آگے آ جائے, بلکہ مجھے الٹا نکال دو تاکہ میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا, میری محبت پیچھے ہوگی اور اللہ کی محبت آگے ہوگی. میرے دوستو, جب یہ واقعہ بھی ہوا ہوگا تو بتاؤ حضرت ابراہیم کا دل تڑپا ہوگا نہیں تڑپا ہوگا؟ ہم لکھا ہے کہ بیٹے کے کہنے پر بیٹے کو اونھا لٹایا, اب بس اونھا لٹایا اور ابھی چھری چلانے کا ارادہ کیا, ابھی تک چھری کو رکھا بھی نہیں کہ آسمان سے آواز آ گئی. وہ آسمان سے آواز آ گئی. کیا آواز آ گئی؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے کہا کہ میرے ابراہیم تو میرا سچا بندہ, جو میں نے کہا تھا تمہیں وہ کر کے بتایا, اس لیے میں تیری اولاد کو نہیں, تیری اولاد کی جگہ پر ایک جانور کو رکھ دوں گا. میں اللہ نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ ارے کہوں نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ اس لیے میرے دوستوں, آپ کو معلوم ہوگا یہ جب عید کا دن آتا ہے تصویر کرتے ہیں, اور عید کے دن یہ تصویر کرنا اس کا سب سے زیادہ ثواب. عید کے دن کچھ اور پڑھو گے تو ثواب کم, اور میں جو تصویر بتاتا ہوں وہ پڑھو گے تو اس کا ثواب زیادہ. بلکہ عید کے دن تو آپ نے دیکھا ہوگا, کہ 9ویں ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی اثر تک ہم یہ تصویر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ہمیں یاد ہے نا وہ تصویر, جس سے تقدیر تشریف کہا جاتا ہے, جس سے تقدیر ہے, وہ کیا ہے وہ تصویر؟ آپ کو بھی یاد ہوگی نا, میرا ساتھ دو بھائی, وہ کیا تصویر ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ پوری دنوں میں ہم کیوں پڑھتے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہمیں کہو نا بھائی, کبھی سوچا یہ تصویر ہم کیوں کرتے؟ سننا, جس وقت حضرت ابراہیم نے چھری رکھ دی کس کے گلے پر؟ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی, اور آسمان پر فیصلہ ہوا. اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل آؤ, جلدی جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو, اور اسماعیل کی جگہ کس کو رکھو؟ وہ کس کو رکھو؟ قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جلدی جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو اور جگہ پر جانور کو رکھ دو. چھری چلے تو اسماعیل پر نہیں, کس پر چلے؟ ہاں, تو اللہ نے جب حضرت جبرائیل کو کہا جلدی جاؤ تو حدیث میں لکھا کہ حضرت جبرائیل آ رہے, بھائی اوپر سے آ رہے, لیکن حضرت جبرائیل کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم چھری چلا دے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم
چھری چلا دے. اس لیے حضرت ابراہیم جب آ رہے تو چلتے چلتے آ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ چلتے چلتے آ رہے. جب حضرت ابراہیم نے سنا تو سمجھ گئے کہ معاملہ بدل گیا. اللہ اکبر سن کے بھی سمجھ گئے کہ معاملہ. تو حضرت ابراہیم نے زور سے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب اسماعیل کو ہٹا دیا گیا, جب اسماعیل کو ہٹا دیا گیا اور جانور کو مٹا دیا گیا تو لکھا ہے کہ اسماعیل اور آسمان کے تمام فرشتوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے دوستوں, پہلی تصویر جبرائیل کی, دوسری تصویر ابراہیم کی اور تیسری تصویر حضرت اسماعیل کی. اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس امت پر بھی اس کو واجب کر دیا. تو اللہ نے اس امت پر یہ تصویر ہے, اسی لیے ہم لوگ پڑھتے نہیں کرتے ہیں یہ تصویر. تو خیر میرے دوستوں, حضرت ابراہیم کے کتنے کمال ہو گئے؟ دو. مجھے دوسرے کمال پر ایک بات بتانا ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ کی محبت کو آگے کیا اور بیٹے کی محبت کو, بیٹے کی محبت کو ایسی حضرت ابراہیم نے نہیں. حضرت ابراہیم اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جلدی جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو اور جگہ پر جانور کو رکھ دو. شروع چلے تو اسماعیل پر نہیں, کس پر چلے؟ ہاں, تو اللہ نے جب حضرت جبرائیل کو کہا جلدی جاؤ تو حدیث میں لکھا کہ حضرت جبرائیل آ رہے, وہ اوپر سے آ رہے, لیکن حضرت جبرائیل کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم چھری چلا دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم چھری چلا دے. اس لیے حضرت ابراہیم جب آ رہے تو چلتے چلتے آ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ چلتے چلتے آ رہے. جب حضرت ابراہیم نے سنا تو سمجھ گئے کہ معاملہ بدل گیا. اللہ اکبر سنتے ہی سمجھ گئے کہ معاملہ. تو حضرت ابراہیم نے زور سے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب اسماعیل کو ہٹا دیا گیا, اسماعیل کو ہٹا دیا گیا اور جانور کو مٹا دیا گیا تو لکھا ہے کہ اسماعیل اور آسمان کے تمام فرشتوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے دوستوں, پہلی تصویر جبرائیل کی, دوسری تصویر ابراہیم کی اور تیسری تصویر حضرت اسماعیل کی. اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس امت پر بھی اس کو واجب کر دیا. اور اللہ نے اس امت پر یہ تصویر ہے, اسی لیے ہم لوگ چلتے نہیں کرتے ہیں یہ تصویر. تو خیر میرے دوستوں, حضرت ابراہیم کے کتنے کمال ہو گئے؟ دو. مجھے دوسرے کمال پر ایک بات بتانا ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ کی محبت کو آگے کیا اور بیٹے کی محبت کو, بیٹے کی محبت کو ایسی حضرت ابراہیم نے نہیں. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام سب نے کہا کہ بیٹے کی محبت بعد میں اور اللہ کی محبت. اب ہم لوگ سوچے بھائی ہمارے گھر میں ٹی وی ہے, اس میں تو سوچتے ہیں واقعہ چلتا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. تو ٹی وی والی بات کیا, لیکن میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں بھائی گھر میں ٹی وی ہے, ٹی وی کا رکھنا حرام, بھائی ٹی وی کا رکھنا سمجھ لو میرے دوستوں, ٹی وی کا رکھنا حرام, ٹی وی کا بیچنا حرام, ٹی وی کا بیچنا حرام, ٹی وی کا خریدنا حرام, ٹی وی کسی کو پریزنٹ میں دینا یہ بھی حرام, بلکہ ٹی وی کے دکان پر نوکری کرنا یہ بھی. حرام کہہ رہے, شاید میری بات آپ کو اثر نہیں تو نہیں, آپ کے دماغ میں تو ہر بات بیٹھی ہوگی, ایسا تو نہیں ہے. اگر پھر کرے گا ٹی وی کا دیکھنا, ہاں ہمارا بچہ بھی کا, یہاں تو بچے کی آواز بھی آتی تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اگر بچہ مان گیا تو انشاءاللہ بڑا بھی مان جائے گا. ٹی وی کا دیکھنا حرام, سننا حرام, خریدنا حرام, بیچنا حرام, ٹی وی کی دکان پر ملازمت کرنا, جو تنخواہ لے گا اس کا 1 روپیہ حرام کا, اس کا 1 روپیہ. بلکہ ٹی وی اگر آپ چاہو کہ بھائی میں کسی کو ہدیہ کر دوں, کسی کو پریزنٹ دے دوں تو پریزنٹ دینا بھی حرام. اسی لیے علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جس دن تیرا ارادہ ہو جائے کہ مجھے گھر میں ٹی وی نہیں رکھنا تو علماء نے کہا 2 کام کر. پہلا کام تو یہ ہے اپنے ہاتھ سے اس کو پھوڑ دے, اپنے ہاتھ سے اس کو پھوڑ دے, توڑ دے, اللہ کو اس سے راضی نہیں ہوگا. لیکن کرے گا انشاءاللہ, میں کریں گے انشاءاللہ. میں دوستوں اللہ کے واسطے کر لو, میں آپ کو ایک وعدہ کرتا ہوں بھائی, میں پکا وعدہ کرتا ہوں اور اللہ کی قسم یہ وعدے میں آگے پیچھے نہیں, میں اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں لکھا کہ جس نے گناہ کو توڑ دیا, گھر سے نکال دیا, ہمارے نبی فرماتے ایک طرف توڑے گا دوسری طرف تیرے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. ہم نے دوستوں بھائی توڑ سکتا نہیں توڑ سکتا, لیکن ہم لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ایسا معاملہ کہے گا مولانا آپ کہو تو ابھی جا کر توڑ دو, لیکن وہ ہوم منسٹر کو کون سمجھا دے,
مسئلہ آتا ہے بیوی کا نہیں، تو اس لیے قدرت کا بھی عجیب معاملہ کی ہوئی اور دونوں کا وزن ایسا ملا جلا. ایسے میرے دوست کبھی بیوی کا نام کبھی کہے گا کہ نہیں مجھے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میری بیوی کو بھی کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ بھی تعلیم میں جاتی ہے، وہ بھی تعلیم میں جاتی ہے، میں بھی جماعت میں جاتا ہوں، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں. لیکن وہ کرے کیا، ہم گھر سے ٹی وی نکالتے تو ہمارے بچے دوسرے کے گھر میں جا کے دیکھتے ہیں، ہمارے بچے دوسرے کے گھر میں جا کر دیکھتے. اس لیے میں نے اپنے گھر میں ٹی وی رکھا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ تیرے بیٹے کی محبت تو تجھے اچھی لگی لیکن نبی بھی اچھی لگی نا. بھائی تو ایمان کے ساتھ فیصلہ کرو نا. حضرت ابراہیم نے تو بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، آج تو کوئی نہیں کہتا تو بیٹے کے گلے پر چھری چلا. ہم تو کہتے ہیں بیٹے کی مرضی بیوی کی مرضی پیچھے کر دے، نبی کی مرضی آگے کر دے، خدا تجھے جنت نصیب کرے گا. بھائی اس سے معلوم ہوا کہ سب کی مرضی پیچھے اور نبی کی مرضی آگے. لیکن میرے دوستوں معاف کریے، ہم لوگوں کو تو موت آتی ہے. نبی کی مرضی کو آگے کرنا ہو تو نبی کہے کہ بھائی نعرہ لگا. ابھی اگر کسی کو کہو کہ بھائی نعرہ لگا، زوردار نعرہ لگائے گا کہ خدا کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، میں تو نبی سے محبت کرتا، میں تو خواجہ سے محبت کرتا، میں تو بھوج پاک سے محبت کرتا، میں تو علی سے محبت کرتا، اور میں تو حسین سے محبت کرتا. ارے میرے دوستوں اس اللہ میں کتنا ہو جائے گا، ہو جائے گا. اسے مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ کہیں کہ بھائی تو چلنا لیکن کم از کم کہنے نبی کا دامن پکڑ پھر چلنا. دوسرا دوسرا چلنا نہیں سکتا تو چلا تو نہیں چلاتے. ہم نے تو ولیوں سے بہت محبت کرتے، ولیوں سے محبت تو ہماری زندگی ہے. میرے دوستوں تو جھوٹا کب تک کام چلے گا، یہ جھوٹا کاروبار کہاں تک چلے گا؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بھائی جو ولی سے محبت کرتا ہوگا، نبی سے محبت کرتا ہوگا، جو حسین سے محبت کرتا ہوگا، جو علی سے محبت کرتا ہوگا، جو غوث پاک سے محبت کرتا ہوگا، جو خواجہ سے محبت کرتا ہوگا، میرے دوست خدا کی قسم سے اگر محبت کرتا ہوگا تو نبی کو کبھی غداری نہیں کرے گا. ہم لوگ تو نبی سے غداری کرتے کہتے ہیں کہ نبی کس سے محبت کرتا، اور چہرہ یہودیوں کا بنایا، وہ چہرہ عیسائیوں کا بنایا تو نبی سے محبت سچی کو جھوٹی ہوگا. اتنا ڈھیلا دور سے کہیں بھائی جھوٹی ہے. کہتا کہ میں حسین سے محبت کرتا. ارے حسین تو وہ حسین تھے جو نماز میں اپنی گردن دیتے تھے، نماز میں شہید ہوتے تھے، اور 15 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا تو انہیں تو فجر بھی نہیں پڑی. حسین کو سچی کرتا میں آپ کو جھوٹی بات کرتا. یہ کہو نا بھائی حضرت علی کہتے کہ امام علی سے میں محبت کرتا. ارے بھائی کل لیکن امام علی حضرت علی وہ علی تھے کہ مسجد میں اذان ہوتی تھی تو اس کا بدن کاٹتا تھا، اور یہاں مسجد میں اذان ہوتی تو ٹی وی بند بھی نہیں ہوتا. تو علی سے محبت کرتا. اس لیے میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ایسے جملے مت کرو. میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے ایسے جملے، اس لیے کہ قیامت میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے. ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے کمل بھائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لکھا ہے نبی نور کے منبر پر ہوں گے، صحابہ کی جماعت ہوگی، دائیں طرف بھی صحابہ، بائیں طرف بھی صحابہ. اس میں تو حضرت علی آگے آ گئے، حضرت حسین آگے بڑھ گئے، اور کہا کہ میرا نام لیتا تھا جھوٹا لیتا تھا. تو بتاؤ قیامت میں علی کو کیا جواب دے گا؟ ارے کوئی جواب دے گا؟ قیامت میں حضرت حسین کو کیا جواب دے گا؟ بھائی کہتا کہ مجھے ولیوں سے محبت، کہتا ولیوں سے محبت. بھائی کہاں سے بتا کون سے ولی سے محبت؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں ان کا مزار ہے، یہ اجمیر جاتا بھی ہوں اور مجھے محبت بھی ہے. بھائی سچ بتا محبت ہے تو کہو محبت ہے. میں تو بات پوچھے تو ابھی معلوم ہو جائے گا محبت ہے یا محبت. حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ 90 سال میں لکھا ہے، حضرت خواجہ کی تاریخ میں لکھا 90 سال کی عمر پائی کبھی تہجد نماز نہیں پڑھتی ہوں. میں محبت کرتے نا حضرت خواجہ سے تو اپنے آپ کو پوچھو کتنی تہجد پڑے. وہ پڑھا تہجد. آپ کہتے ہیں مولانا تہجد تو عیسا بھی نہیں پڑھا. اس میں تو ایسے جو بیان سننے تو بہت آ گئے کہ بھائی قاری احمد علی کا بیان ہے، بڑا جوش میں بیان ہوتا ہے، بھاگو بھاگو. تو عیسا بھی نہیں پڑھا. بیان سننا تو فرض نہیں ہے، عیسا کی نماز کرنا تو فرض کو چھوڑ کے بیٹھا. پھر کہتا حضرت خواجہ کو محبت کرتا. بھائی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ توجہ سے سننا. اور میرے دوستوں یہ مت سمجھنا میں کسی پارٹی کی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، کھل کر میں بات کر رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی میرے دوستوں اللہ کی قسم ایسے پیارے ولی تھے، اتنے بڑے ولی تھے کہ جب 80 سال کی عمر ہو گئی، کتنے سال کی عمر تو کتنے آپ کے پاس آئے، کہاں سے حضرت 80 سال ہو گئے آپ کو، بڑھاپا آ گیا. اور بڑھاپے میں آدمی بہت چیزیں بھول جاتا ہے. تو ہم کو لگتا ہے کہ آپ کے سیرے میں قرآن ہے، آج قرآن بھول نہ جائے. کچھ لوگوں نے آ کر حضرت سے کہا کتنے سال کی عمر ہو گئی تھی؟
ہم سوچنا میرے دوستوں 80 سال میں کیسا بڑھاپا ہوتا ہے، نہ ہاتھوں میں طاقت، نہ پاؤں میں طاقت، نہ زبان میں طاقت، بس پچھلے 80 سال کے بوڑھے ہوتے کہ ان کا کیا حال ہوگا کہ رکوع بھی نہیں کر سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن حضرت خواجہ کو جب انہوں نے کہا کہ قرآن بھول جائے گے، حضرت خواجہ نے فرمایا میرے خدا کا کلام، میرے خدا کا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. اور کیسے حفاظت کی، اور 10 سال دنیا میں رہے، تاریخ میں لکھا صبح ہوتی ایک قرآن ختم کرتے، رات کو ایک قرآن ختم کرتے. میرے دوستوں وہ حضرت خواجہ تھے 80 سال کی عمر میں 24 گھنٹے میں 2 قرآن ختم کرتے، اور ہم خواجہ سے محبت کرنے والے پورا رمضان گزر گیا ایک قرآن بھی ختم نہیں کیا. میرے دوستوں ایسی محبت پر تو لعنت اترتی ہے. میں ایسی محبت پر تو کیا محبت میرے دوستوں، یہ مذاق سے مذاق، اللہ ایسے مذاق کر. اور میں تو کہتا ہوں مذاق کرنا تو بھی کسی اور کا کرتا، اپنے دوست کا مذاق کرتا، میں کسی اور کا مذاق کرتا. مذاق کرنے کے لیے خواجہ نہیں، مذاق کرنے کے لیے حضرت علی ملے، مذاق کرنے کے لیے حضرت حسین ملے. میرے دوستوں یہ بھی قیامت میں کہیں گے کسی اور دوست سے مذاق کر لیا ہوتا تو انہیں میرے مرتبے کو بھی نہیں پہچانا تھا. حضرت خواجہ کے مرتبے کو کون پہچانتا؟ بس کہہ دیتا میں تو اللہ کے ولی سے محبت کرتا. ارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنو میرے دوستوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہ اللہ کے ولی ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا، وہ کیا وقت آیا تو کیا فرمایا تھا کہ لوگوں ہٹ جاؤ، انتقال کا وقت ہے، 90 سال کی عمر ہے، فرمایا لوگوں ہٹ جاؤ، اس لیے کہ آسمان کے فرشتے میرے دیدار کو اتر رہ سکتے ہیں. میرے دوستوں ایسا پیارا ولی کہ جن کے بارے میں لکھا، جن لوگوں نے غسل دیا، جن لوگوں نے کفن پہنایا، جن لوگوں نے آپ کو قبر میں رکھا، سب کہتے ہیں ہم نے آپ کی پیشانی کو دیکھا، آپ کی پیشانی پر لکھا تھا ماں کا حبیب اللہ ہی حب اللہ، آپ کی پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ اللہ کا محبوب تھا، اللہ کی محبت کو لے کر چلا گیا. تو میرے دوستوں ایسے ولی کی مدد کرنے سے مجھے کچھ ملتا، پہلے میں کچھ ملتا ہی ہم نے سنا. کبھی کبھی تو کہتا ہے میں اجمیر جاتا اور ویڈیو کوچ بس میں جاتا، کون سی بس میں جاتے تو مجھے خواجہ کو کوئی آنا پسند آئے گا؟ حرام کام کرتے کرتے گیا، حرام کام کرتے کرتے آیا اور کہتا کہ خواجہ کی مسار پر گیا. میرے دوستوں بتاؤ خواجہ راضی نہیں؟ کہے نا راضی نہیں ہے. خواجہ تو اس وقت راضی ہوتے جب ہم حضرت خواجہ کے قدم کو زندہ کرتے. انہوں نے کبھی نماز تو ہم بھی کبھی نماز، ہم 24 گھنٹے میں 2 قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم 24 گھنٹے میں 2 تارے تو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم کہیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ. ان کی تو کبھی تہجد کی نماز نہیں ہوئی. میں نہیں کہتا کہ تہجد پڑھے فرض ہے، تہجد فرض نہیں، لیکن عشاء کی نماز تو پڑھے، عشاء تو فرض ہے، وہ فرض ہے کہ نہیں ہے. اب میرے دوستوں ہم نے شریعت کو سمجھائی نہیں، جب ہم نے شریعت کو سمجھا اب اس کی نماز آئے گی انشاءاللہ، آئے گی نہیں. 10ویں ذوالحجہ کو 30 کا دن ہوگا، کپڑے وپڑے بھی تو سلوائے ہوں گے نا اپنے. ارے کہیں نہیں بیچارا مرد کہتا ہے کہ میں کیا کپڑے سلواؤ، گھر والی اسی آگے سے میں سلا رہتی، اس سے سلاتے رہوں، اس سے سلاتے رہوں. لیکن خیر میرے دوستوں ایک مسئلہ میں آپ کو پوچھوں، ذرا سوچ کر بس جواب دے گا نا انشاءاللہ. آپ نے تھوڑا جب تک زیادہ گھبراہ ہوا آپ کو چہرے تھوڑے بگڑ کر نہیں گئے بھائی. ہم نے غلط کہیں تو کہہ دینا کہ یہ پرانا معاملے میں 3 مرتبہ بولا، 4 مرتبہ تو آنے نہیں دیں گے، 3 مرتبہ غلطی ہو گئی، 4 مرتبہ غلطی نہیں کریں گے، ایسا تو نہیں ہوگا نا. مجھے بالکل میں سب لوگ برابر میرے فتوے کا جواب دے رہا ہے، دے گا انشاءاللہ. اور زور سے کہہ دیں انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں زور سے کہو، اس وقت گھر گھر مفتی بیٹھے ہوئے ہیں. کون مفتی صاحب سے پوچھتا؟ کوئی پوچھتا مفتی صاحب سے؟ کوئی مفتی صاحب سے پوچھتا؟ ایک آدمی ابھی کچھ دن پہلے کی بات بتاؤں، ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کچھ حالات بتائے، وہ طلاق کے معاملے بتائے. تو میں نے کہا کہ دیکھو اسلامی اعتبار سے تو طلاق نہیں ہوئی. تو اس نے مجھے کیا جملہ کہا، اسلام کے قانون کو نہیں، میں تو کینیڈا میں رہتا، میں کینیڈا کے قانون کو نہیں رہتا. میں دوستوں تھوڑا جیب میں تھوڑی کرنسی اونچی آ گئی نا تو اللہ کبھی بھول گیا. جیب میں انڈیا کی کرنسی نہیں اچھی لگی، انگلینڈ کی کرنسی آ گئی، کینیڈا کی کرنسی آ گئی، تو اللہ کو میرے دوستوں اس جملے میں اس کو ایمان سے نکال دیا. اور فتویٰ ہے کوئی یہ کہے کہ مجھے اسلام کا قانون نہیں، کسی اور کا قانون پسند آتا، قرآن کہتا ہے تو ایمان سے نکل چکا. وہ ایمان سے نہیں کہتا، کون کہتا ہے؟ کیا فرمایا قرآن نے؟ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. یہ قرآن کا حکم ہے. پھر میرے دوستوں میں جو بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے، تو کیا بات کر رہا تھا؟ اس میں فتویٰ میں آپ کو پوچھ رہا تھا بھائی اسی نماز کا پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہاتھ اٹھا کون کون اس کی نماز پڑھے گا؟ اللہ نے اگر زندگی دی تو. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے دن تو مسجدیں بھر جاتی، فل کی فل، عیدگاہ بھی فل. ارے ہو جاتا نہیں ہو جاتا. اور اس کے دن تو کسی اہتمام کے ساتھ ادھر ادھر چھڑکا، ادھر ادھر چھڑکا، ہاں بڑے اہتمام کے ساتھ. اور گھر والے بھی کہتے ہیں اور سب گھر کی عورتیں بھی کہتے ہیں بھائی اس شادی میں جلدی جاؤ جلدی جاؤ. اس چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی ٹوپی پہن کر وہ بھی کہاں چلے.
ہمیں جو صحیح فتوا میرے دوستوں سنو، عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، عید کی نماز پڑھنا فرض، عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، عید کی نماز پڑھنا فرض. میں نے منع نہیں کرتا کہ عید کی نماز مت پڑھنا، بھائی میں تو کہتا ہوں پڑھو، واجب ادا کرو، لیکن عید کی نماز واجب ہے، عید کی نماز فرض. فرض ہے عید کی نماز، ہاں عید کی نماز فرض اور فجر کی نماز. اس کا مطلب فرض تو فجر کی چیز ہے تو پورے سال میں لوگ جیسے مار دھاڑ سے 500 فجر ملتی ہے. رمضان کو چھوڑ کر 11 مہینے میں تو فجر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ارے میرے سوال میں غلط تو نہیں کر رہا. تو جو فرض ہے اس کو تو روز یاد کرتا، جو فرض ہے اس کو چھوڑتا، اور عید کی نماز واجب ہے اس کے لیے بڑا بھی چلا بچہ بھی چلا. تو بتا ہم نے شریعت کو سمجھا، جو فرض ہے اوپر لیول کا ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو نیچے لیول کا واجب ہے اس کو. میں تو کہتا ہوں بھائی یہ جو ہم کرتا پہنتے نا، کرتا یہ پہننا واجب، وہ کرتا پہننا اور پیجامہ پہننا فرض. پہلے تو کرتا پہننا پیجامہ نہ پہننا کیا کہیے پہلے تو بڑا عقل مند آدمی چاہیے. ابھی دنیا پوری پھٹے گی تو پہلے سفر کو دو کو پاگل کرنا ہوگا، سفر کو کھولتے رکھا اور اوپر لمبا کرتا پہننا. میں چاہیں گے کہ نہیں پہنیں گے. تو میرے دوست جب دنیا کے اعتبار سے ہم پاگل ہو تو شریعت میں ان کو سمجھ نہیں آتا. آدمی شریعت کے معاملے میں پاگل بن گیا. نماز فرض ہے اس کا احساس نہیں، زکات دینا فرض ہے اس کا احساس نہیں. دنیا کے معاملے میں کہیں گے ہاں ویری بگ بزنس میں یہ اگر تجارت میں آ جائے تو پھر پوچھنا کیا. تو میرے دوستوں تجارت کے معاملے میں عقل مند ہو گیا، اور جب دین کا معاملہ آیا تو بولے کچھ ارے ہو گیا بھی نہیں ہو گیا. اس لیے میرے دوستوں آج اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے کہوں گا، تو ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کہ بھائی ہم نے دو چیزیں حضرت ابراہیم کی پڑھی. ایک تو اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو آگ میں ڈالا، نمبر 2 پورے سماج کی محبت کو پیچھے کیا اور اللہ کی محبت کو. تو آج میرے دوستوں میں آپ سے صرف ایک اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں سب کو مانیں گے انشاءاللہ. مجھے یاد ہے جہاں جہاں میں جاتا ہوں نماز کی تشریح کرتا ہوں، اب میں کرتا ہوں نہیں کرتا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے تلاوہ محلے میں 2 مرتبہ آیا، دونوں مرتبہ نماز کی تشریح کی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جوان نماز پڑھتا ہوگا. اب میں پڑھتا ہوں، ارادہ کرو بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو آج نماز کی تشریح نہیں کرتا، میری عادت ہے نماز کی تشریح کرنا. آج میں نماز کی تشریح نہیں کرتا، میں ایک چیز کی تشریح کرتا ہوں، اس لیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ اور حضرت ابراہیم کی یاد میں ایک تشریح کرتا. حضرت ابراہیم نے بیٹے کی محبت کو پیچھے کیا، اللہ کی محبت کو آگے کیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے سماج کی محبت کو پیچھے کر دو اور نبی کی محبت کو کریں گے بھائی انشاءاللہ. یہ پاکستان میں دور سے کریں، اس لیے کہ اس انشاءاللہ پر بہت بڑی بڑی چیزیں آئیں گی. سب سے پہلی چیز آئے گی بھائی چہرے پر داڑھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ سماج کی محبت یہ بتاتی ہے کہ داڑھی مت رکھ. تو سماج یہ کہتا ہے کہ داڑھی ہاں اس لیے داڑھی رکھو، پورا سماج چوپ کرتا. چلو کوئی جوان داڑھی رکھے تو کہتا اچھا تو کب سے ملنا بن گیا. میرے دوست راج میں کبھی داڑھی کی مزاق کیوں اڑاتے، کہتے جا رہے تو پہلے داڑھی نہیں رکھا تو کتنا جوان لگتا، ابھی تک چاچا نظر آتا ہے. میرے دوستوں سماج کہتی ہے کہ داڑھی مت رکھ، ہماری کمیونٹی کا اعلان ہے کہ داڑھی مت رکھ. نبی کہتا ہے کہ داڑھی کیا کرو گے. حضرت ابراہیم کا تقاضا بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی، آپ کو چھری نہیں، آپ کو تو کہتے کہ چھری مت چلا. میں آپ کو کہتے چھری میں سنڈے کو صبح صبح جو چھری چلاتا نا وہ مت چلا. ابھی بات سمجھ میں آئی. ہم نے تو دیکھا ارے بچارا میں تو کبھی کبھی صورت میں دیکھتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا ہی رہتا. کیسا عجیب غریب معاملہ کسی بوڑھے کو میں دیکھتا ہوں بچارا چلتا ہے تو لکڑی کے سہارے سے چلتا ہے، دیر سے جا کر کرسی پر بیٹھتا ہے، اس سے کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، بات برابر نہیں کی جاتی. ہاں اور اس کو پوچھو کتنی بیماری تو کہے گا شوگر بھی ہے، پریشر بھی ہے، ہارٹ کا بھی پرابلم ہے، دل کا بھی پرابلم ہے، دماغ کا بھی پرابلم ہے. لیکن اتوار کی صبح ہو تو وہ بھی شو کرنے کو لگتا ہے کہ بھائی جب سورت پر برہا یہ اگر اتنا ہینڈسم نظر آتا ہے تو پھر جوانوں کو کیا پوچھنا ہے. میرے دوستوں شرم کی بات ہے، آج نبی کا چہرہ بنا لو. میں تو کہتا ہوں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں اگر حضرت ابراہیم سے محبت کرنا ہے تو کہہ دو کہ آپ سے سب کی محبت پیچھے کر دوں گا اور میرے نبی کی محبت. میرے دوستوں اللہ کی قسم جس نے نبی کی محبت کو آگے کیا اللہ اس کو بہت دے گا، ہمیں دے گا نہیں دے گا. اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر کسی کا رتبہ ہو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا رتبہ ہو، ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان ہو، کبھی شان ہو. میرے دوستوں ہمارے نبی میں بس ہمارے نبی کا ایک کمال بتا دوں تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے. میرے دوستوں ہمارے نبی کا کمال اللہ اکبر، ایسا کمال تو کوئی نہیں بتا سکتا، یہ ایسا کمال تو کوئی نہیں بتا سکتا. لکھا ہے وہ سننا، لکھا ہے احد کا میدان، وہ کون سا میدان؟ احد کے میدان میں ایک صحابی دوڑتے آ رہے جن کا نام ہے حضرت قتادہ. کیا نام ہے؟
یاد رکھنا حضرت قتادہ دوڑتے دوڑتے آ گئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. کون؟ حضرت قتادہ دوڑتے دوڑتے ہمارے پیارے نبی کے قریب آ گئے اور اس طریقے سے دیکھیں یہ میرا جو ہاتھ ہے نا اس طریقے سے آئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ پیارے نبی کیا کرو، آنکھ پر تیر لگا اور آنکھ پھٹ چکی ہے. اور ہاتھ پر تیر لگا اور آنکھ، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہاتھ کو ہٹاؤ تاکہ میں دیکھوں کیا ہوا. ہاتھ ہٹایا تو پوری آنکھ باہر نکلا. یہ پوری آنکھ کی حضرت ہے قربان جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا قتادہ یہی ٹھہرو. اس آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اندر رکھ جاؤ قتادہ، اب یہ آنکھ میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. حضرت قتادہ فرماتے کہ میرے نبی نے آنکھ رکھی، اللہ کی قسم پہلے جو مجھے دور نظر نہیں آتا اب اس آنکھ سے مجھے پہاڑ پر اگر کوئی چوٹی چلتی تھی وہ بھی مجھے نظر آ جاتی. میرے دوست کو کس کا کمال ہے؟ تو کس کا کمال ہے؟ نبی کا کمال. جب غزوہ خیبر ہوا، کون سا غزوہ؟ خیبر کا غزوہ ہوا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا، کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا. میرے دوست قربان جاؤ، دوسرے دن سب صحابہ جمع ہو گئے کہ آج جس کو جھنڈا ملے گا اس کو سرٹیفکیٹ ملے گی. ملے گی کہ نہیں سرٹیفکیٹ؟ کس کی سرٹیفکیٹ ملے گی؟ اللہ رسول سے محبت کی. ہمارے پیارے نبی آئے جھنڈا ہاتھ میں. ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا اینا علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی کہا؟ حضرت علی وہاں نہیں. کسی نے کہا کہ ان کو تو آنکھ میں بہت تکلیف ہے. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا بلاؤ. حضرت علی جب قریب آئے تو دیکھا کہ حضرت علی کی آنکھیں سوجی ہوئی اور بالکل لال ہو گئی. ہمارے پیارے نبی نے اپنا لعاب مبارک، اپنا پھوٹ مبارک نکالا، حضرت علی کے آنکھوں پر رکھا. حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم اس سے زیادہ اچھی میں نے کبھی اپنی آنکھ کو نہیں پایا تھا. میرے دوستوں یہ کس کا کمال ہے؟ تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ارے کہیں لگا ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ. اس لیے میں آپ سے پھر ایک ونتی کروں گا، اصل میں تفصیل کروں گا. دیکھو آپ لوگوں نے ماشاء اللہ قاری صاحب کا بیان سنا ہے، جیسے میں خلیل صاحب کا بیان سنا ہے. آج میں ذمہ دار آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوں اور میرے دوستوں اب 3 دن کی مجلس کو وصول کرنا، میں وصول کرنا نہیں کرنا. اس لیے مجھے پورا معلوم ہے بھائی ہم لوگ تو روزانہ یہ کام کرتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ بیان قائم کرنے کے آسان کام نہیں بھائی، بیان قائم کرنے کے آسان کام. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ بیچارے کتنے جوانوں کو پہلے پاتر بولنے پڑتے کر جا کر دعوت قبول ہوتی. دعوت قبول ہونے کے بعد پھر یہ مائک کا انتظام، یہ کرسی کا انتظام، یہ سارے جوانوں کا انتظام اور یہ اٹھے کو بھی ان کے کھانے پینے کا انتظام. میرے دوستوں یہ معاملہ بڑا مشکل کام ہے اور 3 دن تک یہ محلے والوں نے کیا. میں اس محلے والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم آئے کرسی پر بیٹھے اور ایسا نہیں ہوا. یہ شریعت تو کس کی شریعت تھی؟ ہماری. ارے کہیں شریعت کس کی ہے؟ ہماری شریعت نہیں. تو ہم لوگوں کا معاملہ ہوتا بھائی جو چیز اپنی ہوتی ہے اس سے پیار ہوتا ہے. جو چیز اپنی ہوتی ہے اس سے آج ہمارا معاملہ ہوتا ہے شریعت میری ہے میں جو چاہوں وہ کروں. تو ایسا چلے گا؟ ایک بات بتائیں گے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. اس میں کوئی بچارا دبلا پتلا آدمی، کوئی غیر آدمی، بھائی کوئی سمجھ کوئی غیر آدمی اور وہ بھی کیسا بھائی وہ دبلا پتلا بھائی توجہ سے سنو. کوئی غیر آدمی دبلا پتلا وہ اس مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں. وہ کھڑے ہو کر اور وہ بھی کس کی طرف پیشاب کر رہا ہے؟ قبلے کی طرف. قبلے کی طرف رک کر کے کیا کر رہا ہے؟ پیشاب کر رہا ہے. میرے دیکھ کے اب وہ پیشاب کر رہا ہے. کون دبلا پتلا آدمی وہ قبلے کی طرف کھڑے ہو کر پیشاب کرتا. سننا یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ قبلے کی طرف کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا. اب کسی خان صاحب نے اس کو دیکھ لیا. وہ کس نے دیکھ لیا؟ یہاں پہ وہ تو میں ایڈوانس معافی چاہتا ہوں. خان صاحب کی جب خان صاحب کو جوش پیچھے ہوتا ہے جوش آگے ہوتا ہے. تو خان صاحب نے دیکھ لیا. دیکھو خان صاحب نے دیکھ لیا تو اچھا یہ آدمی کھڑے ہو کر کعبے کی طرف قبلے کی طرف پیشاب کرتا. اب خان صاحب نے جا کر ایسا تماچا مارا کہ وہی پیشاب رک گئی. ایسا تماچا مارا کہ وہی پیشاب. تو بیچارہ دبلا پتلا آدمی کہنے لگا خان صاحب کیا معاملہ؟ خان صاحب بتا شرم نہیں آتی؟ ہمارا کعبہ ہمارا قبلہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا. وہ بیچارہ گھبرا گیا. کہنے لگا خان صاحب مجھے کیا معلوم کہ آپ کا قبلہ یہاں کعبہ، مجھے تو پیشاب مجھے میں کھڑا ہو گیا، مجھے معاف کرنا. یہ کہہ کر بیچارہ دوسرے دن کیا ہوا؟ خان صاحب کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے قبلے کی طرف. بھائی کہاں پر وہ تھے؟ قبلے کی طرف کھڑے ہو کر. اور وہ دبلا پتلا آدمی آیا. وہ پہلے تو سوچنے لگا کچھ صحیح نہ کہوں، میں سوچنے لگا کچھ صحیح نہ کہوں. لیکن اس طرح آہستہ آہستہ ہمت کیا اور پیچھے سے خان صاحب کو ہاتھ رکھا اور کہا خان صاحب کل میں یہی کام کر رہا تھا تو تماچا مارا، آج تم یہی کام کرے. تو خان صاحب ایک طرح پیشاب بھی کرے اور دوسری طرف تماچا بھی دیا. دوسری طرف تماچا بھی دیا. کہا میرا کعبہ میرا قبلہ میں جو چاہوں کرے. ارے بات سمجھ نہیں. آج ہم لوگوں کا ایسا ہی معاملہ بھائی میری شریعت، میرا قرآن، میرا نبی، میں جو چاہوں گا. اپنی چیزوں سے تو آدمی محبت کرتا ہے، اس کو غلط طور سے استعمال. اس لیے آپ کو پھر اخیر میں کہوں گا بھائی وہی اپیل ہے ساری چیزیں پیچھے اور نبی کی محبت
اس لیے میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں جنت حاصل کرنا ہے کمبو نہیں جنت میں جانا ہے سب کو جانا ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی کس کو جانا ہے بھائی سب کو جانا ہے ماشاء اللہ جانا ہے نا بھائی تو میں ایک جنت کا ٹکٹ آپ کو دے کے جاتا ہوں کہ کل میں پوچھوں گا یہاں کے ذمہ داروں سے کتنے لوگوں نے خریدا اور کتنے لوگوں نے میرے منہ پہ مارا میں دے دوں جنت کا ٹکٹ اگر دے دی میں نے بیان کے بیچ میں بھی آپ کو دیا تھا وہی ٹکٹ میں پھر آپ کو دیتا ہوں اور ہماری ماں بہنیں سنتی ہوگی ان کو بھی یہ ٹکٹ دیتا ہوں میں دیکھو جنت میں تو سب کو جانا ہے میں تو ٹکٹ دینے والا جس نے لے لیا ٹھیک ہے باقی کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میرے منہ پر مار دیں گے میں جنت کا ٹکٹ کیا جنت کا ٹکٹ یہ ہے کہ جو گھر میں سب سے بڑا گناہ ہے اس کو توڑ دے تو جنت ہی بن جائے گا تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے گھر میں سب کہے بھائی ٹی وی جو دیکھو ٹی وی لگتے نا گھر جانا مشکل ہو جائے گا میں نے کہا ایمان کر کے ڈھونڈے لگے مسجد کی شادی گئے میرے دوستوں کس کو توڑ دے ہمت کریں گے بھائی ہمت ہوگا تو ہمت تو کرے گا نہیں بھائی ٹی وی کو توڑ دے اللہ کہتا بھائی میں نہیں کہتا اللہ کہتا ہے ٹی وی توڑ دے کہاں جائے گا یہ ٹکٹ لے کے نہیں اور یہ ٹکٹ قرآن میں 2 جگہ ہے میں آپ کو دونوں جگہ پڑھ کے بتاتا ہوں اور پھر بیان ختم انشاءاللہ یہ ٹکٹ کتنی جگہ ہے جو ایک تو پارہ نمبر 27 میں سورہ رحمان میں تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں یہ پارہ نمبر 27 سورہ رحمان تیسرے رکوع کی پہلی آیت اللہ نے کیا فرمایا اللہ فرماتے میرے بندے مجھ سے ڈر جا اور گناہ چھوڑ دے اللہ کہتے میرا وعدہ ایک نہیں 2 جنت سے کر دے گا اور ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا اور بھی کھول کر پارہ نمبر 30 پارہ نمبر 30 اما پارہ اس میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ نے فرمایا ڈر جا اور گناہ چھوڑ دے میرا وعدہ ہے جنت تیرا ٹھکانا ہوگا تو میں نے ٹکٹ تو دے دی ہے اب آپ کی جنت کی باتیں گھر دیتا ہے بھائی وعدہ پکا نہیں اور ایک بات اور بتا دوں اگر آج کسی نے ٹکٹ اگر کسی نے ٹکٹ خریدا اور ٹی وی کو توڑا کل انشاءاللہ جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوں گے وہاں یہ بھی کھڑے رہے گا تو انشاءاللہ کہے نا حضرت ابراہیم نے جنت کا ٹکٹ خریدا خدا کا قانون لیا اور قانون کو توڑا میرے دوستوں ہم بھی اللہ کے قانون کو لینے جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوں گے وہاں سلام آپ کو ایک روپے پر نہیں رہتا ہے اور وہ روپے سناتا ہوں جو سب سے سب کو حقیقت ہوتی ہے پھر وہ روپے پر میں سناتا ہوں لیکن میرے بھائیوں میں 2 باتیں آپ سے کروں گا آپ اپنے کریں گے نہیں انشاءاللہ اس کی نئی بات میرے دوستوں ہماری مرضی پیچھے رہی اور اللہ رسول کی مرضی انشاءاللہ اور دوسری بات میرے دوستوں آپ نے مجھے دیکھا میں نے آپ کو دیکھا میں آپ کے لیے دعا کروں آپ میرے لیے مجھے کریں گے دعا انشاءاللہ میرے دوستوں کافی حضور جانے جانے چاہیے میں ان جگہوں سے کہوں گا جنہوں نے یہ پڑھا انتظام کے لیے کہ بھائی جب سے دعا پوری ہو جائے وہ مجھے لوگ راستہ نکالیں تاکہ میں جلد از جلد اپنی زندگی پہنچ جائے اور اپنی زندگی سے بھی کہوں گا جلد از جلد زندگی پہنچ جائے میرے دوستوں ملاقات کی تکلیف نہیں ہے اس لیے ملاقات میں دیر بھی لگتی ہے ہجوم بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کو دھکان دھکی بھی ہوتی ہے اور مجمع ماشاء اللہ کافی بڑا ہے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کے جان مال عمر خاندان میں میرے اعتبار سے اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے میرے دوستوں میں نے دعا کی آپ نے دعا کر خاص کر کے اس وقت جو حالات ہے ہمارے بھائیوں کے ان کے لیے بھی ہم کو دعا کرنا ہے تو میرے دوستوں آپ لوگ انشاءاللہ ملاقات کی تکلیف سے نہیں اٹھائیں گے میں تو ایسا کہ میں آدمی کو نہیں جمعہ میں آپ کے سامنے عشاء کے بعد آپ کے سامنے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے بس ایک دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جمع رکھے تو ایمان کے ساتھ جمع رکھے اور ایک آخری دعا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ نے ہم سب کو یہاں دکھایا کہ اللہ کو جنتوں سے بہت نہیں رکھا دے
گاڑی پہ پہنچ جائے. میرے دوستوں ملاقات کی تکلیف نہیں اٹھائے, اس لیے ملاقات میں دیر بھی لگتی ہے, ہجوم بھی ہوتا ہے, ایک دوسرے کو دھکن دھکی بھی ہوتی ہے, اور مجمع ماشاء اللہ کافی بڑا. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جان مال عمر خاندان میں ہر اعتبار سے اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. تو میرے دوستوں میں نے دعا کی, آپ نے دعا کر, خاص کر کے اس وقت جو حالات ہے ہمارے بھائیوں کے, ان کے لیے بھی ہم کو دعا کرنا ہے. تو میرے دوستوں آپ لوگ ان شاء اللہ بھائی ملاقات کی تکلیف سے نہیں اٹھائی ہیں, اور میں تو کوئی ایسا کوئی نیا آدمی کو نہیں بھائی. جمعہ میں آپ کے سامنے عشاء کے بعد آپ کے سامنے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے. بس ایک دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جمع رکھے تو ایمان کے ساتھ جمع رکھے, اور ایک آخری دعا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ نے ہم سب کو یہاں دکھایا, اللہ ہم کو جنت الفردوس میں دکھا دے رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب اليك وصلى الله على نبينا الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم بارك لنا فيما بعد الموت اللهم احينا من ذريات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم لك الحمد كما استعملت اللهم لك كما استعملت اللهم لك استعملت اللهم لك استعملت اللہ یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے اللہ یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ اس مہینے میں تو تیری مغفرت عام ہو جاتی ہے اللہ اس مہینے میں تیری مغفرت عام ہو جاتی ہے کہ اللہ اس مہینے میں تو حاجیوں سے بہت کہ اللہ ہمارے کتنے بھائی اس مقدس مقام پر پہنچ رہے ہیں اللہ ہمارے کتنے بھائی مدینہ منورہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں میں ہوں گے کتنے ہمارے بھائی مکہ مکرمہ کے سامنے میں ہوں گے ہر حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیں اللہ جتنے اس کرنے والے سب کے حج کو قبول فرمائیں کہ اللہ کتنے ہمارے بھائی اللہ کتنے ہمارے بھائی کوئی اس وقت تلاش کر رہا ہوگا اللہ کوئی حضرت سے تشریح رہا ہوگا اللہ کے وطنی ایمانوں کو چھونے کے لیے جا رہا ہوگا کہ اللہ کے منتظر کو صبح صبح سے ہو رہا ہوگا کہ اللہ کوئی کوئی کثار مروا کو صحیح کر رہا ہوگا جو پاؤں کتنے مبارک ہے جو پاؤں حرم شریف میں چلے جاتے ہیں وہ پاؤں کتنے مبارک ہے جس پاؤں کو مکہ کی زمین میں ہو جاتی ہے اور اللہ کتنے ہمارے بھائی بھی ہوں گے کتنے ہمارے بھائی مدینہ پاس میں ہوں گے اللہ کتنے ہمارے بھائی مدینہ پاس میں ہوں گے اور کتنے ہمارے بھائی پیارے نبی کی قبر کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ اللہ کتنے ہمارے پیارے نبی کی قبر کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ اللہ جو نبی کی قبر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ تیری شفاعت واجب ہو چکی ہے تیرے لیے جنت واجب ہو چکی ہے کہ اللہ ہمارے جو بھائی وہاں نہیں گئے ہو کہ اللہ سب کو جانا نصیب فرما دے کہ اللہ وہ جگہ بھی کیسے مبارک سے ملا کہ اس سے مبارک جگہ ملا ہم شرمندہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں ہم نبی کو دیکھتے ہیں نبی ہمیں دیکھتے ہیں ہم نبی کو سلام کرتے ہیں نبی ہمیں سلام کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ اس جگہ بار بار ہم کو ملے کہ اللہ نبی کی قبر کے پاس اللہ ہم سب کو پاس کرنا چاہیے اللہ نبی کی قبر کے پاس بار بار لے جائے اللہ ہم اکرام کرتا ہوں جب ہم گنہگار ہیں اس لیے تو ہمارے پاؤں کو وہاں نہیں بلاتا ملا لیکن اللہ تیری قسم ملا جو میرا پاؤں وہاں جاتا ہے قبر کی برکت سے اس کا پاؤں پیارا بن جاتا ہے اس کا پاؤں کام ہو جاتا ہے اللہ وہ گناہ سے سمجھ جاتا ہے اللہ وہ نبی کے سامنے رو لیتا ہے اللہ وہ نبی کے سامنے سلام کہہ دیتا ہے کہ اللہ سب کو نبی نے جانے نصیب فرما اللہ نبی نے جانے نصیب فرما اللہ اللہ مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے ملا لیکن اللہ تیری رحمت بہت آگے والا اللہ میں آگے بھیک مانگتا ہوں مولا سب کے سامنے بھیک مانگتا ہوں مولا ہمارے سب بھائیوں کے لیے بھیک مانگتا ہوں مولا اللہ اللہ جب بھی ہمارا آخری وقت ہے میری ضرور نصیب کر دینا اللہ مجھے میری موت نصیب کرنا دے اللہ مجھے میری موت نصیب کرنا دے اللہ کو نیک لوگوں کو مدینے کی زمین نہیں کرتا ہے اللہ کی صحابہ کو مدینے کی زمین نصیب کرتا ہے تو ولیوں کو مدینے کی زمین نصیب کرتا ہے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرما دے اللہ ہم مجرموں کو بھی نصیب فرما دے اللہ کبھی کبھی رحمت سے کرنا کے لیے ہم نے دعا مانگ کو لیتے ہیں لیکن دل میں ایسا ڈر لگتا ہے مولا اللہ ہم تو ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے ہمیں نبی کے سامنے کھڑا کر دے اللہ ہمیں نبی کے سامنے کھڑا کر دے اللہ ہم کلمہ پڑھتے جائیں نبی جواب دیتے جائیں ہم کلمہ پڑھتے جائیں نبی جواب دیتے جائیں اور اللہ نبی کے قدموں میں دھیان بنائے رہے نبی کے قدموں میں گر کر اللہ ہماری روح کم ہو جائے اللہ ایسی موت نصیب فرمانا اللہ نصیب فرمانا اللہ نصیب فرمانا اللہ نصیب فرمانا اللہ تیرے خزانے میں تیرے دربار میں اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اے اللہ آج دنیا کے حالات بگڑے ہوئے ہیں دنیا کے جگہوں میں سمندروں میں طوفان آئے اللہ زمین میں زلزلے آئے اللہ جگہوں سے وہی برباد ہو گئے اللہ کو میں ایک تیری غصے کی جہت کیا بتائی کہ نیندوں میں لاکھوں لاکھوں کے انبار میں آگے بڑھا
یا اللہ اپنے جناب لگ گئے مولا، اے اللہ 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 کہتے ہوئے مولا، لیکن اللہ تیرے آزاد ہے کتنی عورتوں کو بیوہ بنا دیا، اللہ کتنے بچوں کو جنتی بنا دیا، اے اللہ آج کتنے بچے اللہ بھگوان کی تصویر دیکھتے ہیں تم بچوں کے طور پر آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہوگا، اے اللہ اللہ اپنے بندوں کی رحم فرمانے والا، اللہ اللہ رحم فرمانے والا، اللہ رحم فرمانے والا، اللہ تیرے بچوں کی حفاظت کرنا، تیرے قرآن کی حفاظت کرنا، تیرے بچوں کی حفاظت کرنا، اللہ اپنے بندوں کو رحم فرمانا۔ یا اللہ ہم نے تو حدیث پاک میں پڑھا اور مولا کچھ دن پہلے پڑھایا، اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کہ مدینے میں ایک صحابی نے چوری کی، ان کے ہاتھ کے کٹنے کا بتایا، اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہاتھ کٹنے کا بتایا، نبی پیچھے جاتے رہے، نبی پیچھے ہٹتے رہے، نبی پیچھے ہٹتے رہے، دیوار کا پیٹ لگا دیا، اے اللہ جب وہ صحابی کا ہاتھ کٹا تیرے نبی ظاہر پتا لو، تیرے نبی ظاہر پتا لو، صحابہ نے پوچھا کہ نبی ویسے تھا، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا لوگوں انہیں چور ہونے دیتا ہے، میں نے تو اسے انتی ہونا دیتا ہے، وہ کسی کا چور تھا لیکن میرا تو انتی تھا، اے اللہ کسی کا ہاتھ کٹتا ہے تو نبی پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ آج تو امت کی اور کو دینا ہو چکے ہیں، اللہ کو یقین ہو چکے ہیں، اللہ کھانا کا نہیں ہونا، چیزیں کا نہیں ہونا، پہننے کا نہیں ہونا، جب سے بوجھل ہو نہیں ہونا، جسم سے رقم ہو نہیں ہونا، اللہ کو اپنی نبی کی یاد رکھنے والا، نبی قبر بھی طرف کر دیں پریشان ہے مولا، اللہ نبی کی یاد رکھنے والا، اس امت کی حفاظت فرمانے والا، امت کی حفاظت فرمانے والا، ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے مولا، اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنی پیشانی رگڑتے مولا، ناز رگڑتے مولا، اللہ بچا دے مولا، اللہ بچا دے مولا، اے اللہ اپنے میرے جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں اے اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ تین دن سے بیٹھے مولا، تین دن سے بیٹھے مولا اور صرف تیری نسبت پر بیٹھے اللہ، تیری نسبت پر اللہ، تیری نسبت پر تیرے نبی کی نسبت پر آئے ہیں، تین دن سے آئے ہیں مولا، آج تو آخری دن ہے مولا، آج تو فیصلے کا دن ہے مولا، اللہ سب کو معاف کر دے مولا، تین دن سے معاف کر دے مولا، ایسے کو معاف کر دے مولا، ہمارے بچوں کو بھی معاف کر دے، ہماری ماں بہنوں کو معاف کر دے، ہمارے ہر بھائی کو معاف کر دے، ہر گھر کو معاف کر دے، اللہ تیری معافی کو عام بنا دے مولا، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ اتنی سفید داڑھی والے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ جب سفید داڑھی والا بوڑھا بیٹھا ہے اور اس کے آنسو بھائی پر آتے ہوئے اللہ کو آنکھ بند کر کہتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، میں نے مجھے معاف کر دیا، اللہ معاف کرنا دے مولا، اللہ معاف کرنا دے، اللہ اس مسئلے میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے مولا، اللہ ان کے قرآن کو دیکھ لے مولا، ان کے سینے کو دیکھ لے مولا، ان کا سینہ بہت پیارا اللہ ہے مولا، اللہ ان کے سب کو معاف کرنا دے مولا، اللہ سب کو معاف کرنا دے، اللہ ان کے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کے بیچ میں کچھ میری سے ناراض بھی دیکھا ہے، اللہ میں اعتراض رکھتا ہوں مولا، اپنے بھی بہت بڑا گناہ ہے مولا، ہم سب کو معاف کرنا دے مولا، آپ کو ہمارے بہت سے بھائیوں نے اپنے گھر کو پوری نکالنے کا ارادہ کیا، اللہ ان کے ارادے کو مضبوط بنے دے، اللہ یہ چیزیں نکال دیں گے، اللہ ہمارے گھر کے لیے مروت نکال دے، اللہ یہ مروت اللہ اس مروت میں ہمارے ایمان ختم کر دے، ہمارے بچوں کو اسلام دکھا دے، اللہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ختم کر دے، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ختم کر دے، اللہ نے نہیں کر نکال دے مولا، اللہ وہ ہمت دے دے مولا، ہمت دے دے مولا، ہم یہ مروت کو نکالے اور اللہ اس کے بدلے میں ہم کو جنت دے دیں گے، اللہ سب کو جنت دے دیں گے، سب کو جنت دے دیں گے، الہ العالمین موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کے معلوم میں ایک دن ہم لوگ بھی مرنا ہے اللہ کبھی کبھی قرار ہوتا ہے مولا، یہ دن بھی کیسا دن ہوگا مولا، وہ گھڑی بھی کیسی گھڑی ہوگی مولا، جب ہمارے جنازے کو قدم میں رکھا جائے گا، لوگ ہماری قبر پر مٹی ماریں گے، بیٹا بھی مٹی مارے گا، میرا بیٹا بھی مٹی مارے گا، ہمارے دوست بھی بالکل ماریں گے، اللہ تھوڑی دیر میں سب چلے جائیں گے مولا، اللہ وہ قبر کی پہلی رات اندر بھی کرنا گا، باہر بھی کرنا گا، حساب کتاب کا دفتر کھلے گا، طریقے سامنے آئیں گے، سوال جواب شروع ہوگا، اللہ بتا دے مولا، اللہ بتا دے مولا، اللہ بتا دے مولا، اللہ قبر کے عذاب سے بتا دے مولا، اللہ قبر کا عذاب بہت خطرناک مولا، بہت خطرناک مولا، اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہڈیاں توڑ دی جاتی ہے، پتلی سے پتلی ملا دی جاتی ہے، چاہ پر بچی چھوڑی جاتی ہے، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، اللہ یہ امت کمزور ہے، ہم کمزور ہیں، اللہ بڑی مبارک بڑی مولا بچا دے مولا، اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کرے، اللہ ہمارے ماں کو اللہ ہماری ماں کو معاف کرے، اللہ ہمارے ماں کو معاف کرے، اللہ ہمارے بچہ کو معاف کرے، اللہ ان لوگوں نے ہمارے کسی مولا
اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہوئے انہیں اور اللہ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یہ آخری مجلس سے معلوم سے کریے ایسے بیان نصیب ہو کے مولا، اللہ ماں کے عزت مانگ کے مولا، اپنے ابا کے عزت مانگ کے مولا، جن کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، جنت کا باغ بنا دے، جنت کی ہوا چلا دے، ان کی قبر میں ساری نعمتیں نکال دے اللہ، جو بیمار لوگوں کو شفا نصیب فرما دے، جو مقروض ہے مدد سے قرضہ کی ادائیگی کو ترقی فرما دے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے حسین سنت فرما دے، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.